کہ اس امت میں اجماع امت کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی آیت کی حیثیت ہے. اور نبی نے بھی فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. من حیث الامہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے میرے بھائی کوئی بھی ایسا اسکالر جس کو سننے کے بعد آپ کو یہ لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں، تو قرآن سے بھی پتہ چلا حدیث سے بھی کہ یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا. جس کو سن کے آپ کو لگے کہ یہ ٹھیک ہے باقی سارے غلط ہیں، کیونکہ امت من حیث الامہ تھوڑی گمراہ ہوگی. پوری امت کہہ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ زندہ ہیں، قرب قیامت میں نازل ہوں گے، قرآن میں بھی ہے حدیث میں بھی ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں وفات ہو گئی ان کی. پوری امت کہتی ہے شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہو تو اس کی سزا سنسار ہے، کیونکہ متواتر حدیثیں اس بارے میں، اجماع امت ہے. غامدی صاحب کہتے ہیں نہ، شادی شدہ مرد اگر زنا کرے اس کی سزا سنسار نہیں ہے. یہاں سے غامدی صاحب نے کہا دیکھو تلاوت منسوخ ہے، اس کا مطلب حکم بھی منسوخ ہے. نہ، تلاوت منسوخ ہوئی ہے، حکم منسوخ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی شدہ کو رجم نہ کرتے، پوری امت کا اجماع نہ ہوتا. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب تلاوت منسوخ ہو گئی تو اللہ نے حکم کو کیوں باقی رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بتانے کے لیے کہ اس امت میں اجماع امت کی بھی وہی حیثیت ہے جو قرآن کی آیت کی حیثیت ہے. اس نقطہ نظر کے استدلال میں قرآن مجید کی کون کون سی آیات پیش کی جاتی ہیں؟ گویا علماء کے نزدیک جو اجماع کا تصور ہے وہ قرآن کی کن آیات سے ثابت ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. 5 کے قریب آیات ہیں ہم سب. میں چاہوں گا ایک ایک آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں، اس سے جو علماء کا استدلال ہے اس کا خلاصہ بھی رکھوں، اور پھر آپ سے جانوں کہ آپ ان آیات پر کیا رائے رکھتے ہیں. سب سے پہلے میرے سامنے آیت ہے، ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی 119 نمبر آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. اس آیت کو نقل کر کے ہمارے ہاں اجماع کی حجیت کے باب میں علماء 3 باتیں کہتے ہیں. پہلی یہ کہ آیت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو. گویا سچے لوگ ہر زمانے میں موجود رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہر دور کے لیے، تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہر دور میں سچے لوگ نہ ہوں. سچے لوگ ہوتے کون ہیں؟ دوسرا نقطہ بیان کیا جاتا ہے، قرآن مجید نے خود بتایا ہے کہ وہ جو اپنے اعتقاد اور عمل کے ظاہر و باطن سے صادق ہوں. اور تیسری بات یہ کہی گئی ہے جب سچے لوگ موجود ہوں گے تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ کوئی گمراہی کا غلط فیصلہ کر لیں. چنانچہ سچے لوگوں کا فیصلہ یعنی اجماع کا فیصلہ حجت بھی ہے، حق بھی ہے اور صحیح بھی ہے. کیا فرماتے ہیں ہم صاحب؟ سورہ توبہ آیت 119، سچے لوگوں کے ساتھ رہو کیونکہ سچے لوگ ہمیشہ درست فیصلہ کریں گے، اور درست فیصلہ تو اجماع کا ہوتا ہے. سچے لوگ ہمیشہ درست فیصلہ کریں گے، کیا فی الواقع اس تعبیر سے یہی مراد ہوتی ہے؟ ہم جب صادقین کا لفظ بولتے ہیں تو یہ نیت، ارادے، ایمان اور عمل کی سچائی ہے. میں جب اپنے بچوں سے کہتا ہوں کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو تو کیا وہاں ادنیٰ درجے میں بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی کسی رائے میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی؟ ہم جس موضوع پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کو سمجھا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. اسی طرح کسی حدیث کو سمجھا ہے، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. اور اس میں استدلال یہ ہے کہ فرد سے تو غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب سارے مسلمان مل کر کوئی فیصلہ کریں گے یا ان کے مجتہدین کوئی فیصلہ کریں گے تو اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے. اس آیت کو ذرا اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے. عام لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو. سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرتے وقت وہ دنیا بھر کے تمام سچے لوگوں کو جمع کریں گے، پھر ان کی صحبت اختیار کریں گے. یعنی جب میں یہ کہتا ہوں کہ صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے تو آپ جائیں گے اپنے قریب میں کسی صالح آدمی کے پاس، بیٹھنا شروع کریں گے، کچھ سیکھنا شروع کریں گے. یہی معاملہ ہر شخص کرے گا. اس میں اجماع کہاں سے داخل ہو گیا؟ اگر غور کر کے دیکھیے تو جس سیاق میں یہ آیت آئی ہے وہاں سرے سے یہ مسئلہ ہی زیر بحث نہیں ہے. ہمارے علم کا ایک بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی آیت کو یا کسی جملے کو اس کے سیاق میں رکھ کر دیکھنے کی بجائے اور متکلم کا منشا طے کرنے کی بجائے اس سے اسی طرح کا استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح کا استدلال اور بہت سی چیزوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فرقے بنتے چلے جاتے ہیں اور ان کے درمیان بحث مباحثہ اور مناظرہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ ہم سب سے پہلے لفظ کو دیکھیں گے. میں نے اسی لیے یہ بتایا کہ یہاں اگر صادقین کو لفظ کو دیکھیے تو یہ ایمان اور عمل کی سچائی کو بیان کرتا ہے. یعنی سچا ایمان ہے، اللہ سے سچا تعلق ہے، اور جو کچھ مانتے ہیں اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. اس میں نہ تو آراء کا صحیح اور غلط ہونا زیر بحث ہے، نہ ہر چیز کا درست ہونا زیر بحث ہے، نہ کسی مجلس میں جا کر ان سے استفادہ کرنا ہے جہاں سب کے سب لوگ جمع ہو جائیں. یہ اس طرح سے موضوع ہی نہیں. بالکل اسی طرح کا جملہ ہے جس کی میں نے آپ کو مثال دی کہ لوگوں کو صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ یہ آیت اصل میں کس سیاق میں آئی ہے اور اس میں کیا مدعا ہے، یعنی قرآن مجید نے کیا بات واضح کی ہے. سورہ توبہ کے آخر میں جیسے آپ نے کہا یہ آیت 119 ہے. پس منظر یہ ہے کہ بعض لوگوں سے ایمان و عمل کے تقاضوں کو پورا کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں.
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، ان صحابہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ہیں کہ جو مختلف علاقوں سے آتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ ان میں اعراب بھی ہیں جن کا خاص طور پر ذکر ہوا ہے، یعنی مختلف علاقوں سے آنے والے بدو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی کی پیروی کرنے میں، جن سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں، جن سے مسلمانوں کو جو مسائل درپیش ہیں ان کے ادراک میں پے در پے غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں پر انہیں توجہ دلائی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا ہے کہ تم اگر اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اور صالحین کی صحبت اختیار کرو تو اس سے پورا امکان ہے، اس سے توقع ہے کہ تم اس طرح کی غلطیوں سے آئندہ بچے رہو گے۔ اسی سلسلے میں آگے جا کر یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہاں سے یعنی مختلف علاقوں سے کچھ لوگ مدینہ آئیں، وہ آ کے دین میں تفقہ پیدا کریں اور اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو انذار کریں۔ ٹھیک، یہ موضوع ہے، یہ پس منظر ہے۔ اس میں دیکھیے میں نے اس کی وضاحت کی ہے اپنی تفسیر میں۔ پہلے لفظ صادقین میں نے لکھا ہے کہ اصل میں لفظ صادقین استعمال ہوا ہے، یہ منافقین کا ضد ہے، یعنی وہ لوگ جن کے قول و فعل میں پوری مطابقت ہو۔ یہاں منافقین کے ضد کے طور پر یہ لفظ آیا ہے۔ اچھا، علم زیر بحث نہیں ہے، علم کی صحت زیر بحث نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ دین کی بڑی بڑی باتوں سے واقف ہوں گے۔ میں بھی جب کسی آدمی کو صالحین میں سمجھوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں اور ایمان میں جو عمل کے پہلو ہیں وہ اس کے ہاں پوری طرح ملحوظ ہیں، یہی چیزیں دیکھی جائیں گی۔ وہاں یہ دیکھنا پیش نظر ہی نہیں ہوتا کہ ہر معاملے میں رائے کیا ہے، نقطہ نظر کیا ہے، صحیح مقدمات قائم کیے گئے ہیں، صحیح نتیجہ نکالا گیا ہے۔ گویا رسوخ فی العلم یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اصل میں لفظ صادقین استعمال ہوا ہے، یہ منافقین کا ضد ہے، یعنی وہ لوگ جن کے قول و فعل میں پوری مطابقت ہو، جو وہ مانتے ہیں، جس چیز کو اپنا ایمان قرار دیتے ہیں، جن چیزوں کے بارے میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو اختیار کر چکے ہیں، انہی کے مطابق ان کا عمل بھی ہے۔ پیچھے جن کوتاہیوں پر گرفت ہوئی ہے، یہ اس کا سیاق ہے، پیچھے جن کوتاہیوں پر گرفت ہوئی ہے ان سے بچنے کے لیے یہاں خدا سے ڈرنے اور سچے لوگوں کی مائیت اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یعنی دین کے ہر معاملے میں صحیح رائے قائم کرنے والوں کی مائیت زیر بحث نہیں ہے، سچے لوگوں کی مائیت اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے، یعنی ان کی نیت میں سچائی ہو، ان کے ارادے میں سچائی ہو، ان کے قول میں سچائی ہو، ان کے عمل میں سچائی ہو۔ پہلی چیز اندر سے انسان کی حفاظت کرتی ہے، یعنی خدا سے جب انسان ڈرتا ہے تو پہلی بات کیا کہی تھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ پہلی چیز اندر سے انسان کی حفاظت کرتی ہے اور دوسری باہر سے اس کو شیطان کے مقابل میں مدد پہنچاتی ہے۔ دوسری کیا ہے؟ قول و فعل میں مطابقت۔ استاد امام لکھتے ہیں اگر آدمی کا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا کافروں منافقوں اور جاہلوں کے ساتھ ہو تو کمزور تو درکنار، بسا اوقات مضبوط آدمی بھی کچھ نہ کچھ ان کا اثر قبول کر ہی لیتا ہے۔ اسی طرح راسخ الایمان اور راسخ العمل لوگوں کے، یہ دیکھیے کیا الفاظ استعمال کیے، راسخ الایمان اور راسخ العمل، اسی طرح راسخ الایمان اور راسخ العمل لوگوں کے فیض صحبت سے کمزور آدمی کے اندر بھی اپنی کمزوریوں پر غالب آنے کا حوصلہ پیدا ہو جایا کرتا ہے اور وہ بالتدریج ان کے زمرے کا آدمی بن جاتا ہے۔ یہ ہے آیت کا مدعا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں وہ چیز زیر بحث ہی کہاں ہے جس کو علماء بنائے استدلال بنا رہے ہیں؟ یعنی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ اس سے بالکل مختلف ہے جو اسے ثابت کرنے کی صحیح کی جا رہی ہے۔ ٹھیک، ہم نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ آیت کس پس منظر میں ہے اور آیت سے جو استدلال کی کیا چاہیے مجھے بتائیے گا۔ یہ جو نوعیت استدلال ہے، ظاہر بات ہے اس آیت میں نہ اجماع کا لفظ آیا ہے، یہاں پر یہ آیا ہے کہ جی جو صادقین ہیں وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ یہ استدلال کس نوعیت کا استدلال ہے؟ اس کو ہم استنباطی استدلال کہتے ہیں، کوئی منطقی استدلال ہے؟ یعنی کیا یہ کوئی نص کے اندر بیان ہوئی ہوئی چیز بھی ہے یا نص کو سامنے رکھ کے اس کا ایک لازم تقاضا اخذ کیا جا رہا ہے؟ اس میں جو طریقہ بالعموم اختیار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ادنیٰ مناسبتوں سے ایک منطقی قضیہ پیدا کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، یہی یہاں کیا گیا ہے۔ آپ نے جس طرح پڑھ کے سنایا ہے اسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ یہ کہا ہے کہ صادقین کی مائیت اختیار کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صادقین لازماً ہمیشہ ہوں گے۔ یہ بات بھی اس سے لازم نہیں آتی۔ اس وقت صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے، وہاں لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان سچے صاحب ایمان لوگوں کی مائیت اختیار کرو۔ ہو سکتا ہے کل موجود رہے، ہو سکتا ہے کل موجود نہ رہے، اس کی کوئی ضمانت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ، ان میں سے ہر شخص کے پاس جب آپ جائیں گے تو اس میں آپ کو صحیح دین مل جائے گا۔ صحیح دین کے دو پہلو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ دین کی جو مجموعی تعلیم ہے،
یعنی ایمان کی چیزیں ہیں، عمل کی چیزیں ہیں، ظاہر ہے صالحین سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کے حاملین بھی ہوں گے، لیکن کیا ہر معاملے میں قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے میں، ہر حدیث کو سمجھنے میں وہ لازماً صحیح رائے قائم کریں گے؟ پھر جس چیز پہ آپ نے استدلال کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا مجموعہ غلطی نہیں کرتا. مجموعہ ملے گا کہاں؟ یہاں تو مجموعہ کہاں ملے گا؟ یعنی جو آدمی ان کی مائیت اختیار کرنا جائے گا وہ یہ دیکھے گا میرے قریب میں کون لوگ ہیں، کن سے میں استفادہ کر سکتا ہوں. تو یہاں سرے سے وہ موضوعی نہیں ہے، وہ مدعی نہیں ہے، آیت کا وہ پس منظر نہیں ہے، اس کے الفاظ اس پر دلالت کرنے کے لیے ادنا کرینہ بھی نہیں رکھتے، لیکن ایک خاص طرح کی منطق سے استدلال کر لیا گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے دلائل کو دیکھنے کے بعد آدمی حیرت سا رہ جاتا ہے کہ کیا فی الواقع ہمارے علم نے اپنے بنیادی مقدمات کی بنا اس طرح کے دلائل پر رکھی ہے. اچھا نقطہ واضح ہوا. یہ بتائیے گا یہاں پر کہا بھی گیا ہے جو فقہ میں اجماع کے مقام کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے اس آیت کو نقل کرنے کے بعد یہ لکھا ہے کہ جب قرآن مجید نے کہا ہے کہ صادقین کے ساتھ ہو رہو، ان کے ساتھ ان کی مائیت، ان کی صحبت اختیار کرو، تو یہ حکم ہر زمانے کے لیے ہے. لہٰذا یہ تو عقلی تقاضا ہے اس وقت جو قرآن میں آیت ہے کہ ہر زمانے میں باہر کیف صادقین تو ہوں گے بھی، آپ نے فرمایا ممکن ہے ہوں ممکن ہے نہ ہوں، لیکن آیت کا یہ تقاضا کیا نہیں پیدا ہوتا کہ چونکہ قیامت تک کے لیے کہا گیا صادقین کے ساتھ رہو تو صادقین ہوگے تبھی تو کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت سی ہدایات دی ہیں، اس کے اسباب پیدا ہو جائیں گے، اس کے لحاظ سے آپ جائیں گے. یعنی کیا یہ لازم ہے کہ صادقین کو بھی اللہ تعالیٰ لازماً پیدا کرتا رہے؟ یہ تو ہدایت کی گئی ہے کہ تم لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھو، اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کو جانو اور اپنی اصلاح کے لیے صالحین کی صحبت اختیار کرو. زیادہ توقع یہی ہوتی ہے کہ اس طرح کے صالحین ہر زمانے میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس امت پر کرم فرمائے گا، اور اس نے کرم فرمایا بھی ہے. لیکن اس سے یہ کیسے لازم آ گیا کہ اس کے ذریعے سے یہ بات لازم کر دی گئی ہے کہ اب ہر جگہ لوگوں کو صالحین دستیاب ہو جائیں گے؟ یہ سرے سے اس آیت کا موضوع نہیں ہے. اور میں نے عرض کیا ہے کہ جس وقت یہ بات کہی گئی ہے، جن لوگوں کو کہی گئی ہے وہ اعراب ہے یا وہ لوگ ہیں جنہوں نے غلطیاں کی ہیں، اور وہاں صحابہ کی جماعت موجود ہے جس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ یہ خیر امت ہے. چنانچہ جو بات فرمائی ہے وہ ایک خاص محل پر ایک خاص پس منظر میں فرمائی ہے. اس سے توقع زیادہ سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہمیں اپنی تربیت کی، اپنی اصلاح کی ضرورت ہو تو ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. آپ یہ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ صالحین ہر زمانے میں آپ کو مل جائیں گے، لیکن وہ جو باقی نتائج نکالے گئے ہیں وہ کس طریقے سے نکالے؟ ان کا تو کوئی محل ہی نہیں ہے. اچھے لوگ ہوں گے، صاحب ایمان لوگ ہوں گے، دین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں گے، ان کے عقائد میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہوگی، وہ کسی ضلالت یا گمراہی کے علمبردار نہیں ہوں گے. یہ ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، لیکن اجماع میں کیا ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے؟ وہاں تو یہ ہے کہ ہم نے کسی آیت کے بارے میں کہ اس کا مدعا کیا ہے، کسی سنت کے بارے میں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے، کسی قیاس کے بارے میں کہ وہ فی الواقع درست ہوا ہے، ایک رائے قائم کرنی ہے، اور اس رائے کو اس طرح پیش کرنا ہے کہ اب اس سے اختلاف جائز نہیں رہا. ان کے درمیان بھی بحث ہوتی رہے گی، اگر وہ فی الواقع علم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں ہمارے درمیان بھی بحث ہوتی رہے گی. یعنی صادقین کے مابین بھی بحث ہوتی رہے گی، ہمارے مابین بھی. جو چیز فیصلہ کن ہے وہ کیا یہ ہے کہ ہم ان صادقین کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھ لیں گے کہ ان کی رائے کیا ہے، یا یہ ہے کہ ہم دلائل کی طرف رجوع کریں گے اور بربنائے دلائل کسی بات کو قبول کریں گے، بربنائے دلائل کسی بات کو رد کریں گے. میرے نزدیک اس آیت کا کوئی تعلق اس موضوع سے، اس بحث سے نہیں ہے جس میں اس کو پیش کیا جائے. بالکل واضح ہو گیا. غم صاحب آیت پر بڑی تفصیلی آپ نے بات کی. ایک آخری ذرا پہلو مجھ پہ بتائیے گا کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، یعنی ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ان کو قائم نہیں رہنے دیتے. یہ تو ہمیں قرآن مجید کی صراحتوں سے، نصوص سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ دعویٰ کرنا کہ صادقین کا کوئی مجموعہ ہے وہ کہیں اپنے ارادے اختیار سے فیصلہ کرتے ہیں، وہ فیصلہ بھی اصل میں معصوم عن الخطا ہوا ہے. ہم نے صادقین کی جماعت کو معصوم عن الخطا ہونے کا ایک سرٹیفکیٹ دے دیا. اتنا بڑا دعویٰ انبیاء کے بارے میں کریں تو قرآن مجید چاہیے ہے. اگر یہ دعویٰ ہم نے ثابت کرنا ہے تو اس کے لیے تو کوئی صریح آیت ہونی چاہیے، اس میں کہا جائے ہونا چاہیے. انبیاء علیہ السلام کو بھی اسی طرح تو نہیں مان لیا گیا، ان کے بارے میں دلائل ہوتے ہیں تو مانا جاتا ہے. یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو پیغمبر کی حیثیت سے پیش کر دے تو ہم وہ ساری باتیں اس کے بارے میں مان لیں گے. اس پیغمبر کو بھی آ کر بتانا ہوتا ہے کہ اس کی پیغمبری کے دلائل کیا ہیں، اس کے پاس کیا نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیغمبر کس طرح آتے ہیں، کیا نشانیاں پیش کرتے ہیں، اس کو موضوع بنایا ہے. اس کے بعد اپنی کتابوں میں اس بات کی ضمانت دی ہے کہ ان کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ پہرا لگا دیتے ہیں، یہ اگر کوئی غلطی کریں گے تو اس کی فوراً اصلاح کر دی جائے گی. تو وہاں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ کی بات ہے جو ہمیں بتائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بات میں کوئی نقص، کوئی خرابی، کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. پیغمبر اللہ کی بات ہم تک پہنچاتا ہے. یہاں یہ انسان ہے، انسانوں نے رائے قائم کرنی ہے. وہ کوئی رائے قائم کریں گے، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے. جب ہم کسی آدمی کو صالح کہتے ہیں، کسی آدمی کو صادق کہتے ہیں تو وہ اس کی سیرت اور کردار کے لحاظ سے کہتے ہیں، اس کے مجموعی رویے کے لحاظ سے کہتے ہیں. کبھی بھی اس سے ہمارے پیش نظر یہ چیز نہیں ہوتی کہ اب جو رائے یہ قائم کرے گا وہ درست ہوگی، یا یہ کہ یہ تو غلطی کر سکتا ہے لیکن ان کا اگر کوئی مجموعہ ہوگا
تو وہ لازماً درست ہوگا. اور میں نے عرض کیا کہ یہاں کیا مجموعے کی مائیت اختیار کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ یہ تو موضوع ہی نہیں. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. غام صاحب اس آیت سے اجماع کی حجیت میں جو استدلال بالعموم کیا جاتا ہے علماء کیا کہتے ہیں، غامدی صاحب کی اس پر کیا تنقید ہے، ایک ایک بات واضح ہوئی، سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. غام صاحب ایک اور آیت اس زمین میں پیش کی جاتی ہے اور اس کو پیش کر کے بھی ہمارے علماء یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس میں اجماع کی وہ حجیت بیان ہو رہی ہے کہ جس کو ماننا ہر مسلمان پر لازم. آیت کیا؟ سورہ آل عمران 103 نمبر آیت ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا اور اللہ کی رسی دین کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. فرمایا ہے کہ آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. تو ریورس انجینئرنگ کی گئی ہے اس آیت کی اور کہا گیا کہ پھوٹ اس وقت پڑے گی کہ جس وقت آپ کسی اجتماعی فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیں. اور اجتماعی فیصلہ اگر مسلمان مل کر کر رہے ہیں تو یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ وہ غلط ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے پھوٹ کو اللہ کی رسی کے مقابلے میں استعمال کیا ہے. تو وہ قرآن مجید کو پکڑے رکھو، ان فیصلوں کو مانو جو مسلمانوں نے مل کر کیے ہیں. اگر نہیں مانو گے تو پھوٹ پڑے گی. کیا فرماتے ہیں خان صاحب؟ اگر مسلمانوں نے فیصلہ کر دیا ہم نہیں مان رہے تو گمراہی کی بات ہی ہوگی نا جس پہ پھوٹ پڑے گی. یہاں بھی وہی صورتحال ہے. سب سے پہلے یہ متعین کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کس کو کہا ہے؟ ظاہر قرآن مجید کو کہا ہے. قرآن مجید اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک تان دی گئی ہے. خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ حبل اللہ الممدود ہے قرآن، یعنی اللہ کی رسی قرآن ہے. یہاں کیا کہا گیا ہے؟ ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. جی، یعنی جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اجماع کی طرف مراجعت کرو، قرآن کی طرف مراجعت کرو، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے یہ دیکھو کہ تمہارے پروردگار نے وہ بات کس طرح کہی ہے، کیا حکم دیا ہے، کیا ہدایت دی ہے. یہاں قرآن کے ساتھ تمسک کی ہدایت کی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تم قرآن کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تفرقہ. اس لیے تفرقے سے بچنا چاہتے ہو تو یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھو. مجھے یہ بتائیے کہ یہ میں نے اس کا مدعا بیان کر دیا، ادنا درجے میں بھی اس سے وہ بات نکلتی ہے جو نکال کر استدلال کیا گیا ہے. یعنی اس میں جو بات بیان کی گئی ہے وہ تو اس کے بالکل الٹ ہے. یہاں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اجماع نہیں، لوگوں کی رائے نہیں، لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب تمہارا مرجع ہونی چاہیے. مضبوط کس کو پکڑنا ہے؟ اللہ کی کتاب کو پکڑنا ہے. یہ اللہ کی رسی ہے. جب اس کو مضبوط پکڑو گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تفرقے سے محفوظ رکھے. حبل اللہ سے کیا مراد ہے یہ تو بالکل واضح ہو گیا. اچھا ایک اور بات کہی جاتی ہے اسی آیت کے ضمن میں کہ یہ جب کہا گیا ہے کہ پھوٹ نہ ڈالو، اب جن معاملات میں مسلمانوں کا اتفاق ہو چکا ہے وہ معاملات کوئی ضنی یا اجتہادی نہیں رہے بلکہ وہ ایک قطعی حقیقت بن چکے ہیں. اب اگر قطعی حقیقت سے اختلاف کیا جاتا ہے تو اس سے بھی تو پھوٹ پڑے گی. تو آپ خود فرماتے ہیں نا کہ دین کا ہر حکم تو علت پر مبنی ہوتا ہے. تو یہاں پر علت اصل میں یہ ہے کہ پھوٹ نہیں پڑنی چاہیے. قرآن مجید کو پکڑے رکھو تاکہ پھوٹ نہ پڑے. مسلمانوں نے مل کر فیصلہ کر لیا ہے تو اس سے اگر تم مفر اختیار کرتے ہو تو وہاں بھی تو پھوٹ پڑے گی. تو پھوٹ پڑنے سے رکوانا ہے تو پھوٹ تو وہاں بھی پڑے گی نا جب ہم اکثریت کے فیصلے کو رد کر دیں گے. نہیں، اس سے پھوٹ نہیں پڑے گی. پھوٹ اس سے پڑے گی کہ اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو قرآن مجید کے سامنے اس کو پیش کرنے سے انکار کر دیا جائے. اللہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہوگی اور اگر ہم اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو ہر صاحب علم آدمی، دین کا سچا طالب علم اضطراب میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی وہ یہ دیکھے گا کہ جو بات زیر بحث ہے اس میں یہ سب لوگ مل کر ایک بات کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب ایک بالکل دوسری بات کر رہی ہے. تو اس میں تو یہ بتایا گیا ہے کہ اگر پھوٹ سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو. یعنی خواہ فرد ہے، خواہ جمعیت ہے، خواہ تمہارے مجتہدین ہیں، جو بھی دین کے معاملے میں کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے اس کو استدلال کے لیے اللہ کی کتاب کی مراجعت کرنی چاہیے، اللہ کی کتاب کی طرف جانا چاہیے. یہ چیز پھوٹ سے محفوظ رکھے گی، یہ تفرقے سے محفوظ رکھے گی. تو اس میں وہ بات کہاں سے آ گئی کہ جس بات پر لوگوں کا اتفاق ہو گیا ہے وہ بے شک اللہ کی کتاب کے خلاف نظر آ رہی ہو اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو. یہ تو بالکل ایک مصنوعی تدبیر بن کے رہ جائے گی، کیونکہ نہ اس سے اطمینان قلب حاصل ہوگا، نہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو روشنی ملتی ہے وہ روشنی ملے گی. اس طرح تو آپ در حقیقت دھونس سے ایک بات ان سے منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ کی کتاب تو استدلال کرے گی، اللہ کی کتاب اعتماد بخشے گی، اللہ کی کتاب نور ہوگی، اللہ کی کتاب روشنی اور ہدایت ہوگی. تو اس سے تو ہمیں وہ چیز ملے گی کہ جو دلوں کو مطمئن کر دے گی. یہاں سے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وجہ سے اس کی کوئی معنی نہیں ہے. یہاں تو سیدھی بات کہی گئی ہے کہ جب بھی تمہیں دین کے کسی معاملے پر بات کرنی ہے، دنیا کے کسی معاملے پر بات کرنی ہے، سب سے پہلے اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرو. مسلمان کی حیثیت سے یہ صرف اللہ کی کتاب ہے جو تمہیں صحیح راستے پر بھی رکھے گی اور تمہارے اندر تفرقے کو بھی پیدا نہیں ہوگا. مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کے بارے میں بھی یہ بتاؤں آپ کو کہ اس کا صحیح محل کیا ہے، یہ آیت آئی کہاں ہے اور اس کو ہم نے کس طریقے سے سمجھا ہے تاکہ یہ ہر لحاظ سے بالکل واضح ہو جائے اور کسی نوعیت کا کوئی تردد باقی نہ رہے. یہ آپ نے بتا دیا کہ یہ سورہ آل عمران کی آیت 103 ہے. اس میں یہ دیکھیے کہ پیچھے سے مضمون یہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ کو مضبوطی سے تھامو.
جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا۔ الفاظ ہیں وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، یعنی مسلمانوں کا اجماع نہیں، مسلمانوں کی جمعیت نہیں، بلکہ اللہ ہے جس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ مضمون پیچھے سے چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو۔ اس کے بعد فرمایا ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر ہدایت فرمائی ہے کہ اللہ نے تم پر بہت کرم فرمایا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس نعمت کی یاد دہانی بھی کی اور اس کے ساتھ یہ تاکید بھی۔ اس میں دیکھیے میں نے لکھا ہے اس سے مراد یہاں قرآن ہے، یعنی حبل اللہ، اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہاں قرآن ہے، اس لیے کہ یہی وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین تک خدا اور اس کے بندوں کے درمیان تنی ہوئی ہے۔ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان یہی واسطہ اور یہی عہد و میثاق ہے۔ چنانچہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم اس کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں اور کسی حال میں اس سے الگ نہ ہوں۔ پھر اس کے ساتھ جمیعاً کی قید اور لا تفرقو کی نہیں بھی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمانوں سے یہ مطالبہ ان کی اجتماعی حیثیت میں ہے، یعنی سب مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ اور کسی طرف نہ دیکھو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ اچھا، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ سب مل کر اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور اس کو چھوڑ کر اپنے شیرازے کو پراگندہ نہ کریں، بلکہ ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ زید بکر تم لوگوں سے وابستہ ہو جاؤ، یہ کہہ رہے ہیں زید بکر عمر تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، بلکہ ایک جمعیت بن کر قرآن سے وابستہ ہوں، اسے پڑھیں، اس کی آیتوں پر تدبر کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں، خدا کی اتاری ہوئی ایک میزان عدل کی حیثیت سے اپنے تمام معاملات میں اسی کو مرجع بنائیں اور اس کے کسی حکم یا فیصلے کے سامنے کسی دوسری چیز کو ہرگز کوئی وقت نہ دیں۔ یعنی یہاں تو ہدایت یہ کی جا رہی ہے کہ ساری دنیا بھی اگر اس سے مختلف رائے رکھتی ہو تو اس کو نظر التفات سے بھی نہ دیکھیں، بلکہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کریں اور جو بات اللہ کی کتاب سے واضح ہو جائے اس کو مضبوط پکڑیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس آیت کے اندر کیا چیز زیر بحث ہے، اس کا اپنا سیاق کیا ہے اور جو کچھ مفہوم اس سے برآمد کیا جاتا ہے غامدی صاحب اس سے کیوں متفق نہیں؟ اجماع کی حجیت میں علماء کرام جو دلائل پیش کرتے ہیں، قرآن مجید سے 2 آیات زیر بحث آئیں، انشاءاللہ مزید 3 آیات ان کو زیر بحث لے کر آئیں گے وقت۔ اگلی آیت میرے سامنے ہے سورہ آل عمران آیت 110، ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع ہدایت پہنچانے کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمارے علماء کرام اس آیت کو پیش کر کے اس سے 3 نتائج برآمد کرتے ہیں۔ پہلا نتیجہ وہ یہ برآمد کرتے ہیں کہ اس آیت میں امت کو ظاہر ہے کہ بہترین امت قرار دیا گیا ہے۔ امت میں فرد کسی کمزوری پر کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن امت کے مجموعے کو جب بہترین امت قرار دیا ہے تو گویا کہ امت جس رائے پر جمع ہوگی وہی رائے بہترین ہوگی، وہی رائے صائب ہوگی، وہی اللہ تعالیٰ کی تائید بھی اسی رائے کو حاصل ہوگی۔ دوسری بات جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے وہ یہ کہ جب یہ گروہ، یہ مجموعہ، یہ امت کسی نیکی کی بات کی تعلیم دے گا تو وہ نیکی کی بات گویا اللہ ہی کا فیصلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جب یہ مجموعہ اور یہ گروہ کسی چیز سے روکے گا تو جب ان کو خیر امت قرار دیا گیا ہے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، انہی کی تصویب سے اگر کوئی چیز برائی ٹھہر رہی ہے تو گویا وہ بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ خلاصہ یہ غم سے برآمد کیا جاتا ہے اس آیت سے کہ اس آیت میں اجماع کو اور مسلمان امت کے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ نے بہترین قرار دیا گیا ہے، اور جس چیز کو بہترین قرار دیا گیا ہے اس کی مخالفت کیسے ہو سکتی؟ گویا اجماع ہی کے فیصلے درست فیصلے ہیں، حق کے فیصلے ہیں۔ یہاں بھی وہی معاملہ ہے جو میں اس سے پہلے کونوا مع الصادقین کی آیت پر گفتگو کرتے ہوئے واضح کر چکا ہوں۔ پہلی چیز یہ دیکھیے کہ ہم کس چیز کو ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ ہم یہ ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا مجموعہ دین کے سمجھنے میں غلطی نہیں کرے گا، یہ ثابت کرنا پیش نظر ہے۔ اگر آپ اس سارے مقدمے کو تسلیم کر لیں جو علماء پیش کر رہے ہیں تو یہ ثابت کرنا ہے۔ اس کو سادہ لفظوں میں بیان کریں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ مسلمان الگ الگ تو غلطی کر سکتے ہیں، لیکن جب ان کا مجموعہ کسی چیز کو سمجھنے کی صحیح کرتا ہے تو ان سے غلطی کا امکان ہی سلب ہو جاتا ہے۔ گویا وہ امت کی حیثیت سے یا اپنے مجموعے کی حیثیت سے معصوم عن الخطا ہو جاتے ہیں، ان سے غلطی اب نہیں ہو سکتی۔ اس آیت میں یہ بات کسی لحاظ سے بھی زیر بحث نہیں ہے۔ وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ تم صادقین کی صحبت اختیار کرو
تو اس میں نہ کبھی آراء زیر بحث ہوتی ہیں، نہ اعتقادات اس طرح زیر بحث ہوتے ہیں، نہ ان میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اجتہادات میں کہاں غلطی ہو رہی ہے کہاں صحت ہے۔ بحثیت مجموعی کسی جماعت پر یا کسی طبقے پر تبصرہ کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کی مثال دی تھی کہ جب ہم یہ کہیں گے کہ صالحین کی صحبت اختیار کرو تو یہ مجموعی رویے کا بیان ہوتا ہے۔ ہم کسی گروہ کو کہیں گے یہ بہترین گروہ ہے اپنی سیرت کے لحاظ سے، اپنے کردار کے لحاظ سے، اس میں ظاہر ہے کہ جو مانی ہوئی چیزیں ہیں وہ بھی درست جگہ پر کھڑی ہوتی ہیں۔ یعنی کسی بھی علم میں بعض چیزیں مسلمات کی حیثیت رکھتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں دین کے علم میں توحید پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، ایمانیات کی کچھ بنیادی تفصیلات ہیں، اسی طرح سے جو سنت جاری کی گئی ہے اگر ایک گروہ اس پر عمل پیرا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ نیکی اور خیر ہی کی بنیاد پر اپنے وجود کو ظاہر کر رہا ہے تو ہم اس کو بہترین جماعت کہیں گے۔ اس وقت بھی مسلمانوں پر جب ہم تبصرہ کرتے ہیں تو وہاں ان کی عصمت زیر بحث نہیں ہوتی، ان کا غلطی سے محفوظ ہونا یا نا محفوظ ہونا زیر بحث نہیں ہوتا، ان کی مجموعی حالت پر ایک تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح وہاں صادقین سے ایک مضمون پیدا کیا گیا ہے اسی طریقے کا مضمون یہاں خیر امت سے پیدا کر لیا گیا ہے، درا حالے کہ یہ سرے سے متکلم کا منشا ہی نہیں، یعنی وہ یہاں یہ بیان نہیں کرنا چاہتا کہ یہ سب مل کر اب غلطی نہیں کریں گے یا یہ خطا سے معصوم ہو گئے ہیں، یا یہ اگر کوئی رائے قائم کریں گے تو نہ اس رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ اگر کسی آیت کو سمجھیں گے تو نہ ان کے فہم میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ اگر کوئی اجتہاد کریں گے تو نہ ان کے اس اجتہادی اطلاق میں غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز متکلم کے پیش نظر ہی نہیں کہ وہ یہاں بیان کرے۔ دوسری چیز، اس آیت کا امت سے کوئی تعلق نہیں، یہاں تو صحابہ کرام کی جماعت زیر بحث ہے۔ آیت کو آپ نکال کر دیکھیے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ اس سے پیچھے بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہمیشہ اسلام پر قائم رہو، تمہاری موت بھی اسی حالت میں آنی چاہیے کہ تم اللہ کے دین کے ماننے والے ہو، تم اس کے سامنے سرفگندہ ہو۔ اس کے بعد وہ آیت ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آ گئی کہ اعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو اور اپنی جمعیت میں تفریقہ پیدا نہ کرو۔ پھر یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے درمیان الفت پیدا کر دی ہے۔ وہ صحابہ کرام کی جماعت کو بالکل متعین طور پر موضوع بنا لیا ہے کہ یہی مضمون آگے جاتا ہے اور یہ آل عمران کی آیت 110 آ جاتی ہے۔ اس سے پہلے ان کو کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ جو منصب تمہیں حاصل ہے اس پر قائم رہنے کے لیے تمہیں کیا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں دیکھیے اس بات کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس میں امت، میں، آپ، اس کے مختلف ادوار، ان میں سے کوئی چیز زیر بحث، ان کی آراء، ان کے علمی معاملات میں صحابہ کرام کی جماعت جو اس وقت مخاطب ہے وہ زیر بحث ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے، یہ اگر آپ پیچھے کا مضمون پڑھ رہے ہیں تو بالکل واضح ہے، اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے عنایت کی، تم بھائی بھائی بن گئے۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو۔ یہ اس وقت کی ان کی صورتحال بیان کی جا رہی ہے۔ اس وقت کیا ہم خیر امت ہیں؟ کیا فی الواقع ہمارے اعمال، ہماری سیرت، ہمارا کردار، اس پر یہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اگر انسان اپنی عقل اور اپنے حواس کو معطل نہ کر دے تو اس وقت امت کے بارے میں وہ یہ تبصرہ کر سکتا ہے کہ یہ خیر امت ہے، اور کبھی باور کر سکتا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو قیامت تک کے لیے خیر امت قرار دے دیا گیا ہے۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین امت ہو۔ اس وقت کا ترجمہ صاحب کیسے کیا؟ پیچھے سے اس کے سیاق کی رعایت سے، جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ یعنی تمہیں اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ تمہارے پاس اللہ کا رسول آیا ہے، اللہ کے رسول نے آ کر تم پر حق کی گواہی دی ہے، تمہیں اب یہ گواہی باقی دنیا پر دینی ہے۔ صحابہ کرام کو ان کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے، اور اس طرح گویا یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ تم بھائی بھائی بن گئے، اور اللہ نے یہ عنایت فرمائی کہ تمہیں اللہ کے پیغمبر کی صحبت نصیب ہوئی، اس کے نتیجے میں تمہاری سیرت، تمہارا کردار اب وہ بنا ہے کہ تمہارے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تم خیر امت ہو۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں تو یہ واقعے کا بیان ہے، اس میں کیا شبہ ہے کہ دیکھنے والوں کے لیے بھی وہ خیر امت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ سند یہاں دے دی ہے، وہی زیر بحث ہے، انہی کا پس منظر ہے، ان کی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے۔ اخرجت للناس، یعنی تم باقی دنیا کے لیے اٹھائے گئے ہو، تمہیں برپا کیا گیا ہے، تو وہاں دنیا کو الگ کر کے بتایا گیا کہ یہ دعوت اب تمہیں لے کے دنیا کے سامنے جانا ہے، تم اس مقصد کے لیے ایک امت ہو جو برپا کر دی گئی ہے۔
دوسری بات یہ، یعنی پہلی بات میں نے عرض کی کہ خیر امت کا لفظ یہاں اسی طرح استعمال ہوا ہے جس طرح وہاں صادقین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ متکلم جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو اس کے پیش نظر وہ باتیں ہی نہیں ہوتی جو آپ بیان فرما رہے ہیں، وہ تو ایک مجموعی تبصرہ کرتا ہے کسی جماعت کے اوپر۔ یہاں بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں اب کسی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، یا وہ اگر مجموعی طور پر کوئی رائے قائم کریں تو ان کا اجتہاد بھی درست ہوگا، ان کا فہم بھی درست ہوگا، نہیں، ان کا مجموعہ خیر پر قائم ہوگا۔ ان کے ہاں کوئی ضلالت، کوئی گمراہی، کوئی انحراف کبھی اپنی راہ نہیں پا سکے گا۔ وہ اپنے علم میں، اپنے اعتقاد میں خیر امت ہوں گے، اور جو کچھ ان سے عمل صادر ہوگا وہ بھی ایک بہترین جماعت کا عمل ہوگا، یہ بتانا مقصود ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس میں امت بصیرت امت قیامت تک کے لیے زیر بحث نہیں، یہ صحابہ کرام ہے، اور جو آدمی بھی اس سے پیچھے کی آیات کو اور اس سے آگے کی آیات کو پڑھے گا وہ بغیر کسی تردد کے اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہاں مسلمان امت زیر بحث نہیں ہے، یہاں بنی اسماعیل بصیرت بنی اسماعیل بھی زیر بحث نہیں ہے، یہاں تو اصل میں وہ جماعت، قدسیوں کی وہ جماعت زیر بحث ہے جو اللہ کے پیغمبر کی صحبت سے وجود پذیر ہو گئی، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ تیسری چیز یہ کہ اس میں جب انہیں خیر امت کہا گیا ہے تو آگے بتایا گیا ہے کہ وہ کیوں خیر امت ہے، خود قرآن نے بتایا ہے، یعنی خیر امت ہونے کا کیا پہلو ہے۔ میں نے عرض کیا نا کہ یہ بات کہ وہ رائے میں غلطی نہیں کریں گے، ان کے مجموعے سے کسی خطا کا امکان نہیں ہے، وہ اب معصوم ہو گئے ہیں، یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھیے بالکل وہی بات قرآن مجید خود کھول کر بیان کر دیتا ہے جو میں نے عرض کی کہ ہم جب بہترین امت، خیر امت، صادقین کی جماعت، صالحین کہتے ہیں تو مجموعے پر ایک عمومی تبصرہ اس کی سیرت، کردار اور اس کے رویوں پر کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن نے بالکل ایسے ہی کیا ہے۔ یہ ذرا اندازہ کہ یہ کیا کہا ہے، ایمان والو اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ کیوں بہترین جماعت ہو؟ فرمایا تم بلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ یعنی خود واضح کر دیا اس بات کو کہ وہ کیا صفات ہیں، اس میں الفاظ کیا ہیں۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ تم قرآن مجید کی کسی آیت کو غلط نہیں سمجھتے، تم نے آج تک کسی حدیث کا مطلب غلط نہیں سمجھا، تمہارے ہاں کوئی خرابی پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں ہے اس لیے کہ علم و عمل کے معاملے میں تم غلطی نہیں کر سکتے۔ یہ زیر بحث نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ جو چیزیں انسانیت کے ہاں بھلائی کی چیزیں ہیں، معروف کا لفظ استعمال کیا ہے، یہاں مذہبی اوامر و نواہی بھی نہیں استعمال کیا گیا، معروف کا لفظ، بھلائی کی باتیں، تم لوگوں کو اس کی تلقین کرنے والے ہو۔ یہ دیکھیے سیرت، کردار، جو مجموعی رویہ ہوتا ہے کسی گروہ کا، اگر وہ بھلائی کی تلقین کرنے والا گروہ ہے تو وہ پھر خود بھی برائیوں سے بچے گا۔ اور اسی طرح وہ چیزیں جو دنیا بھر میں پوری انسانیت کے نزدیک برائی کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، تم ان سے لوگوں کو روکنے والے ہو اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ یعنی سچائی، ایمان کی سچائی، دوسرے لفظوں میں کہیے کہ یہ اصل میں وہی صادقین ہیں جن کو وہاں صادقین کے لفظ سے تعبیر کیا اور یہاں ان کو خیر امت قرار دے دیا۔ وہاں پر بھی اعراب کو خطاب کر کے یہ کہا تھا کہ تم اپنی اصلاح چاہتے ہو تو ان صادقین کی مائیت اختیار کرو، اور یہاں ان صادقین کو خطاب کر کے یہ کہا کہ اس وقت تم ایک بہترین امت ہو اور اللہ نے تم پر بڑی عنایت کی ہے۔ جانتے ہو کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم نے بھلائی کو اختیار کر لیا ہے، تم برائی سے اجتناب کر رہے ہو اور اللہ پر تمہارا ایمان سچا ایمان ہے۔ تو ایمان کی سچائی اور عمل میں اس کا ظہور، یہ دو باتیں ہیں جن کو سامنے رکھ کر ان کو خیر امت کہا گیا ہے۔ اس کے بعد مجھے بتائیے کہ وہ نتائج کیسے نکلتے ہیں جو ہمارے علماء نے اس سے نکالے ہیں۔ پھر میں اس کے بعد آپ کو توجہ دلاتا ہوں کہ یہاں اس کے موقع و محل کے لحاظ سے اس کی صحیح تفسیر کیا ہے۔ میں نے اس پر حاشیہ لکھا ہے، یہ بنی اسماعیل کے لیے تسلی اور بشارت ہے، سب سے بڑھ کر وہی ہیں جو ایمان لائے ہیں، کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے، لہٰذا ان کا کوئی دشمن بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یعنی چونکہ تمہارے ہاں بھلائی پر اعتماد ہے اور برائی سے اجتناب ہے، یہ تمہارے مجموعے کا رویہ ہے، یہ تمہاری سیرت ہے، کردار ہے، ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے۔ علم یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے۔ ایمان و عمل کی صحت علمی پر مبنی ہوتی ہے، لیکن وہ علم کا ایک مجموعی احساس ہوتا ہے، وہ یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ قرآن کی فلاں آیت کا کیا مطلب ہے اور فلاں حکم کی صحیح تفسیر کیا ہے، یہ تو تفصیلات ہیں، ان کے معاملے میں تو 10 بحثیں ہو سکتی ہیں۔ یہ بنی اسماعیل کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ ایمان و عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے، لہٰذا ان کا کوئی دشمن بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، لیکن افسوس کہ ان کی نافرمانیوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ دنیا کی امامت کا جو منصب انہیں حاصل ہوا ہے اس پر وہ محض نسل و نسب کی بنا پر نہیں بلکہ علم و عمل میں نیکی اور خیر کے علمبردار ہونے کی وجہ سے سرفراز ہوئے ہیں، لہٰذا ان کا یہ منصب صفات اور ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ ان ذمہ داریوں کے پورا کرنے والے ہوں گے
تو یہ سرفرازی انہیں حاصل رہے گی، اور ان سے گریز کریں گے تو لازماً اسی انجام کو پہنچیں گے جس کو یہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار کی تنبیہ کے باوجود پہنچ چکے ہیں۔ یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ تمہیں پروردگار نے اٹھایا ہے اور اس وقت تمہیں ایک بڑی ذمہ داری دی ہے، تو وہ صفات تمہارے اندر موجود ہیں، ان پر قائم رہو گے تو اس منصب کے تقاضے پورے کرو گے، اور ان پر قائم نہیں رہو گے تو اس منصب کے تقاضے پورے نہیں کر سکو گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تحسین ہو رہی ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے۔ یہ پہلو ہے جس سے یہ بات زیر بحث آئی ہے، یہ موقع ہے جس پر یہ بات بیان فرمائی گئی ہے، یہ سیاق و سباق ہے جس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ گویا صحابہ کی جماعت کو ان کا منصب، ان کی ذمہ داری کی یاد دہانی کرا کے یہ بتایا گیا ہے کہ اطمینان رکھو، اس وقت یہ اہل کتاب اگر تمہارے مقابلے میں آئے تو یہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ چنانچہ لفظوں میں آگے بیان کیا ہے، یہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے کے لیے مجبور ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، آیت کا پس منظر کیا ہے، کانٹیکسٹ کیا ہے، سیاق کیا ہے، پھر آیت کے اندر تینوں پہلو کہ صحابہ کرام اور امت کو الگ الگ مخاطب کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام کی جو منصبی ذمہ داری بیان کی جا رہی ہے وہ کیا ہے، معروف اور منکر کی تعلیم، اور پھر تیسرا پہلو بھی کہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی خاص اسکیم کے تحت روح عمل ہوئی ہیں۔ اگر آج خیر امت ہیں تو ایک کرائیٹیریا کے اوپر۔ اچھا ہم صاحب نقطہ تو بالکل واضح ہو گیا، صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت اپنے سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک مفہوم اس سے برآمد کر لیا گیا ہے۔ دو پہلو میں چاہتا ہوں مزید آپ سے اس پہ گفتگو کروں۔ جو ذمہ داری آگے صحابہ کرام کی یہاں بیان ہوئی ہے، جس پر وہ عمل درآمد کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ خیر امت وہ ہے معروف کی تعلیم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ یہ جو معروف اور منکر ہے یہ تو اپنی ذات میں کوئی علمی استدلال، کسی آیت کی تشریح، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں کوئی دین کا مجموعی فہم۔ معروف اور منکر تو وہ چیزیں ہوتی ہیں جو پوری دنیا کے اندر ایک یونیورسل کامن ٹروتھ کے اوپر مبنی ہوتی ہے، اور قرآن مجید نے بھی انہی کو ریفر کیا ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں تو اختلاف ہونا ویسے بھی ناممکن ہے مجموعے کا، جب وہ معروف کی بات کر رہا ہوگا، اس لیے کہ معروف تو سب کے نزدیک یکساں ہوتے ہیں۔ اس میں کیا شبہ، میں نے اسی جانب توجہ دلائی ہے کہ جب لفظ معروف قرآن استعمال کرتا ہے یا منکر کا لفظ استعمال کرتا ہے تو ہمارا حادثہ اخلاقی جن چیزوں کے بارے میں فتویٰ دے رہا ہوتا ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اس معروف و منکر کی تعیین کا مرحلہ آتا ہے، ٹھیک، اس کو ایک قاعدے اور قانون میں لانے کا مرحلہ آتا ہے، اس کے سوسائٹی پر یا کسی فرد پر اطلاق کا مرحلہ آتا ہے، اس میں 10 چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو یہاں ایک اجمالی بات بیان کی گئی ہے کہ وہ بھلائی کی بات کرنے والے ہیں اور برائی سے روکنے والے ہیں، اس میں آگے کی تفصیلات زیر بحث ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت فرض کر لیجئے کہ کسی منکر کے بارے میں متنبع کر رہی ہے، اس کے سمجھنے میں میری ایک رائے ہے، آپ کی ایک رائے ہے، سیدنا صدیق کی ایک رائے ہے، سیدنا عمر کی ایک رائے ہے، انہوں نے بحثیت مجموعی اس سے کوئی نتیجہ نکالا یا کسی قانون کو سمجھنے کی صحیح کی، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، وہ صحت پر بھی مبنی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں زیر بحث نہیں ہیں، یہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھلائی اور برائی کا جو فطری شعور انسان کو حاصل ہے یہ اس کے حاملین ہیں، اور یہ انہی چیزوں کو لے کر اٹھے ہیں، اور جب یہ ان چیزوں کو لے کر اٹھے ہیں تو اگر کوئی اس میں خطا کا امکان تھا تو پروردگار نے ان کو اپنا سچا ایمان عطا فرما دیا ہے، وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ اب رہ گئے اطلاقات، اجتہادات، قرآن کا فہم، حدیث کا فہم، یہ چیزیں تو علم کی دنیا سے متعلق ہیں، ان میں 10 چیزوں میں اختلافات ہو سکتے ہیں اور 10 چیزوں میں اتفاقات ہو سکتے ہیں۔ مجموعی رویے کا اس طرح کے اجتہادات سے، اس طرح کی علمی آراء سے نہ اس وقت کوئی تعلق ہوتا تھا نہ اس وقت کوئی تعلق ہو سکتا ہے۔ اب بھی ہم کسی جماعت پر تبصرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے دیوبندی علماء کو، ہم نے دیکھا ہے اہل حدیث علماء کو، بہت صالحین میں سے ہوتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہم یہ بھی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی ہر رائے بھی درست ہوتی ہے یا ان کے مجموعے کی ہر رائے درست ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ اس طرح کے جملے جب بولے جاتے ہیں تو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے، تو متکلم یہاں ان میں سے کوئی ایک بات بھی نہیں بیان کرنا چاہتا جو نکال کے ہمارے سامنے رکھتی۔ ایک نقطہ بالکل واضح ہوا، آخری پہلو ہم سب اس آیت کے اوپر جو تصور برآمد کیا گیا ہے ایک طریقے سے ایک مجموعے کے، ایک گروہ کی معصومیت کا علمی باب میں اگر ان کا متفق علیہ کوئی فیصلہ سامنے آ جاتا ہے، آپ سے جس نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب خیر امت قرار دے رہے ہیں تو ایک ذمہ داری انہوں نے کسی گروہ کے اوپر ڈالی تھی، وہ اس کو پورا کر رہی ہے، اس کے نتیجے میں خیر ہے، ذمہ داری ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی وہ جو تحسین ہے وہ بھی ہم یہی دیکھتے ہیں۔ ہم سب یہ ذمہ داری اس وقت بنی اسماعیل کے پاس ہے جن کے اندر سے صحابہ کی جماعت اٹھی ہے، یہی ذمہ داری بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انی فضلتکم علی العالمین، لیکن پھر بتایا کہ ثم رددناہ اسفل السافلین کہ یہ لوگ اپنے اعمال کی وجہ سے وہاں گر گئے۔ تو جو تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہ شاید کچھ انتخاب اللہ کی طرف سے ہو گیا ہے اور اب انتخاب کے بعد کوئی غیر معمولی تعلق ہے جس کے نتیجے میں ان کو منصب مل گیا ہے، حالانکہ وہ کرائٹیریا جس کو پورا اتریں گے تو بات اس کو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کے معاملے میں پوری طرح واضح کر دیا ہے، یعنی ان کے اجتہادات پر تنقید کی ہے، انہوں نے اپنی کتاب کو جس طرح سمجھا اس پر تنقید کی ہے، درا حالے کہ وہ اپنی پوری زندگی میں انبیاء علیہ السلام کی نگرانی میں رہے ہیں۔ تو ہماری امت کا تو یہ معاملہ بھی نہیں ہے، اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، ہماری امت میں بھی صالحین پیدا ہوتے ہیں، مجتہدین پیدا ہوتے ہیں، بڑے علماء پیدا ہوتے ہیں، یہ سب خدمات وہ انجام دیتے ہیں اور بحیثیت مجموعی دین کی صحیح دعوت
موجود ہے، موجود رہے گی، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکال لینا کہ ان کے مجموعے کے سامنے جب کوئی چیز آئے گی، قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے غلطی نہیں کر سکتے، حدیث کو سمجھنے کے لیے بیٹھیں گے غلطی نہیں کر سکتے، یہ عقلاً بھی محالات میں سے ہے کہ اس طرح کا تصور قائم کر لیا جائے، اور یہ علمی لحاظ سے، دینی لحاظ سے بھی اپنی کوئی بنیاد نہیں رکھتا۔ ہم اس کے عقلی پہلو پر بھی آخر میں گفتگو کریں گے، تو میں عرض کروں گا کہ دنیا کا تجربہ، علم و عقل کے مسلمات اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ٹھیک، اچھا تیسری آیت کے بارے میں آپ نے اپنی رائے کو واضح کر دیا، علماء کرام کا جو استدلال ہے اس استدلال پہ غامدی صاحب کی کیا تنقید ہے، وہ کیوں اس کو قابل اعتنا نہیں سمجھتے، اس کو زیر بحث لے کر آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اس کے بعد ایک چوتھی آیت بھی ہے جو ہمارے علماء کرام اپنے تصور اجماع کی تائید میں پیش کرتے ہیں، یہ آیت سورہ بقرہ کی 243 نمبر آیت ہے، 243۔ ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایسی امت بنایا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ بنے۔ اس آیت کو علماء کرام اپنی کتابوں میں پیش کر کے دو باتیں کہتے ہیں۔ پہلی یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال پر کھڑے ہونے کی صفت سے نوازا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جن آراء پر متفق ہوگی وہی آراء ہیں جو معتدل ہیں، وہی آراء ہیں جو حق ہیں، اور وہی آراء ہیں جو ٹھیک جگہ پر اللہ کے نزدیک پہنچ چکی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو معتدل کہا، اعتدال پہ کھڑا ہوا کہا۔ اور دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ یہاں پر اس آیت میں اجماع کو حجت ہونا کسی ایک گروہ کے ساتھ نہیں، خاص کر صحابہ کی جماعت، تابعین کی جماعت، بلکہ ہر مسلمانوں کی جماعت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اعتدال پر کھڑی ہوتی۔ گویا اگر وہ اعتدال پر کھڑی ہے تو صحیح بات پر کھڑی ہے، نتیجہ نکلتا ہے کہ اجماع ہمیشہ صحیح بات پر ہوتا ہے۔ اس میں جو لفظ وسط آیا ہے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے اعتدال پر کھڑی ہے، جی، بعض دوسرے لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ خیر پر قائم ہے، یعنی کم و بیش وہی مفہوم جو کنتم خیر امت میں ہے۔ جی، اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ یہاں وسط کے معنی کیا ہیں، اس کو اسی طرح لے لیجئے جس طرح کہ اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، تو میں اس پر وہی تنقید کروں گا جو میں اس سے پہلے کر چکا ہوں۔ پچھلی آیت پر ٹھیک، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ یہ بہترین گروہ ہے، اگر یہ کہا جائے یہ صادقین کا گروہ ہے، اگر یہ کہا جائے یہ صالحین ہے، اگر یہ کہا جائے یہ اعتدال پر قائم ہے، تو یہ مجموعے پر اسی نوعیت کا تبصرہ ہوگا جس طرح ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں۔ اس طرح کے تبصرے سے وہ نتیجہ کبھی بھی نہیں نکلتا، اور نہ وہ متکلم کے پیش نظر ہوتا ہے کہ اب یہ جب بیٹھیں گے اور کسی چیز پر غور کریں گے تو غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ اگر کوئی بات کہنی ہے تو یہ کہی جا سکتی ہے کہ ان لوگوں کے اندر چونکہ خیر ہے اس وجہ سے یہ کسی بڑی گمراہی میں نہیں پڑ سکتے، لیکن ان کا ہر اجتہاد آخری درجے کی صحت کے ساتھ صادر ہو جائے گا، ان کا ہر فہم آخری درجے میں خود پروردگار کا اپنا اظہار بن جائے گا۔ یہ کیسے مانا جا سکتا ہے؟ یہ بات نہ الفاظ سے نکلتی ہے، نہ سیاق سے نکلتی ہے، نہ اس طرح کی چیز کبھی پیش نظر ہوتی ہے جب ہم ایسا تبصرہ کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہاں وسط اس مفہومی میں نہیں ہے۔ اچھا، وسط کا لفظ یہاں بالکل اسی معنی میں آیا ہے جس میں وہ بالعموم بولا جاتا ہے، یعنی درمیان کی امت ہے۔ اس میں صحابہ کرام کی جماعت کو، بنی اسماعیل کو خطاب کر کے یہ کہا گیا ہے کہ تمہاری طرف ایک رسول کی بعثت ہوئی ہے۔ وہ آگے آیت واضح کر دیتی ہے خود، جس طرح اس سے پہلے جو آیت زیر بحث تھی اس میں کس پہلو سے خیر امت کہا گیا ہے اس کو خود آیت نے واضح کیا ہے، یہاں کس پہلو سے وسط کہا گیا ہے اس کو بھی خود آیت نے واضح کیا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کا رسول ہے، اس نے آ کر اللہ کا پیغام تمہیں پہنچایا، اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھ میں دے دی، اب تم اس کے حامل بنا دیے گئے ہو۔ اس طریقے سے تم اب دنیا کی باقی ساری اقوام کے درمیان میں کھڑے ہو، ادھر خدا کا رسول ہے اور ادھر دنیا کی سب اقوام ہے، تو گویا دنیا کی اقوام اور خدا کے رسول کے درمیان میں کون کھڑا ہے؟ بنی اسماعیل، خاص طور پر بنی اسماعیل میں صحابہ کی جماعت، وہ درمیان میں کھڑے ہیں، تو درمیان ہی کی امت ان کو کہا گیا۔ اچھا، یعنی تم اللہ کے رسول اور دنیا کی قوموں کے درمیان ایک گروہ ہو۔ وہاں کہا گیا تھا کہ تم خیر امت ہو، تمہیں اس مقصد کے لیے اٹھایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر حق کی شہادت دو۔ اخرجت للناس، تم کس مقصد کے لیے برپا کیے گئے ہو؟ شہادت حق۔ یہاں اسی شہادت حق کو اب بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ ذمہ داری کس طریقے سے انجام دینی ہے، اور تمہیں یہ ذمہ داری انجام دینی ہے تو یہ ذمہ داری تم پر کیوں آ گئی ہے؟ اس لیے کہ رسول کی بعثت تمہارے اندر ہو گئی ہے، اور رسول نے تم پر گواہی دی ہے، تمہیں آگے جا کے گواہی دینی ہے۔ ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کا موقع، اس کا محل، اس میں خطاب کس پہلو سے ہے، اس کی میں نے وضاحت کر دی۔ دوسرے یہ کہ یہ جو شہادت دینی ہے انہوں نے جا کے گواہی دینی ہے، یعنی وہ ایک ایسی امت ہے جس نے اللہ کے پیغمبر سے ایک چیز لے لی ہے تو وہ شہادت اسی چیز کی دے گی جو اس کو ملی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کی کتاب پہنچا دی، وہ اللہ کی کتاب کے بارے میں یہ گواہی دیں گے کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمارے ہاتھوں میں دی تھی، اور جس کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ کتاب مجھ پر اللہ نے نازل کی ہے، یہ اس کے مقرب فرشتے جبریل نے مجھے پڑھ کے سنائی ہے۔ یہ گواہی اللہ کے رسول نے ان پر دی تھی، وہ یہ گواہی دنیا کی ساری قوموں کے سامنے دیں گے۔ اور اس کتاب میں
جب انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ ملت ابراہیم کی پیروی کریں، اس سے پہلے جو انبیاء کی سنت ہے اس پر عمل پیرا ہوں، اس کے تحت اس کے امتثال امر میں اللہ کے پیغمبر نے جو سنت جاری کی ہے اس کی گواہی دیں گے۔ یعنی گواہی انہیں انہی دو چیزوں کی دینی ہے جو اللہ کا پیغمبر انہیں دے کر گیا ہے، ان کو سمجھنے کا عمل انہوں نے بھی اسی طرح کرنا ہے، اور چونکہ وہ اپنی اصل زبان میں محفوظ ہیں اس لیے جو نئے ایمان لانے والے ہوں گے ان کو بھی اسی طرح کرنا ہے۔ وہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کا فہم کیا ہوگا، آیات کا مدعا کیا ہوگا، یا کسی سنت کے فہم میں یہ رائے اور وہ رائے، اس میں ترجیح کس بات کو دینی ہے، یہ ذمہ داری ان پر ڈالی نہیں گئی۔ یہ کام وہ بھی کر رہے ہیں انسانوں کی حیثیت سے، آگے جن تک پیغام پہنچے گا وہ بھی کریں گے۔ ان کا کام تو یہ ہے کہ جیسے اللہ کے پیغمبر نے ان تک خدا کی کتاب پہنچا دی اور انبیاء علیہ السلام کی سنت پر ان کو قائم کر دیا، وہ یہی شہادت لے کے اٹھے اور باقی دنیا تک اس کو پہنچا دیں۔ یہ ہے آیت کا مدعا۔ اب یہ دیکھیے کہ جب ہم آیت کو نکال کر پڑھتے ہیں تو اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے، آیت 143 جیسے آپ بتا چکے ہیں اور یہ بقرہ میں ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قبلے کا مضمون زیر بحث ہے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ تھا، وہ ایک جماعت تھی، وہ دنیا سے چلی گئی۔ قبلے کے بارے میں اس بات کا امکان ہے کہ لوگ کچھ سوالات اٹھائیں گے۔ قبلے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اصل پر قائم کر دیا ہے۔ اس میں بتایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اب قبلے کو اس کی اصل پر قائم کر دیا ہے تو اس قبلے سے متعلق جو امت ہے وہ بنی اسماعیل ہے، ان کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اٹھیں اور اٹھ کر اپنے منصب کو سمجھیں کہ وہ کیا منصب ہے، اور اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اسی طرح پیچھے کیا تھا، یعنی جس طرح ہم نے مسجد حرام کو تمہارا قبلہ ٹھہرایا ہے اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے سب لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو۔ اور یہ دیکھیے وہ وسط کو کیسے واضح کیا، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے رہا درمیان میں ہوگا، یعنی اللہ کا رسول تم پر شہادت دے گا، وہ ایک طرف کھڑا ہے، دوسری طرف کون ہے، دنیا بھر کے لوگ ہیں، شہداء علی الناس، دنیا بھر کی قومیں ہیں، ان کے درمیان میں کون کھڑا ہے، وہ بنی اسماعیل یا صحابہ کی جماعت کھڑی ہے۔ میں نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے شہادت کے معنی گواہی کے ہیں، جس طرح گواہی سے فیصلے کے لیے حجت قائم ہو جاتی ہے، اسی طرح حق جب اس درجے میں واضح کر دیا جائے کہ اس سے انحراف کی گنجائش باقی نہ رہے تو اسے شہادت تعبیر کیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کی کتاب پہنچا دیں گے اور جب وہ اللہ کی سنت لوگوں تک پہنچا دیں گے تو گویا اللہ کی حجت ان لوگوں پر قائم ہو جائے گی، پیغام پہنچ گیا اور یہ گواہی بھی پہنچ گئی کہ یہ کتاب ہمیں اللہ کے پیغمبر نے دی ہے، اس کی روایت ہم نے محفوظ رکھی ہے اور اس کی سنت پر ہم عمل پیرا ہیں، یہ ہم تم تک پہنچا رہے ہیں، یہ شہادت ہے۔ اس سے پہلے میں نے لفظ وسط پر لکھا ہے، اصل میں لفظ وسط استعمال ہوا ہے، یہ ولد کی طرح مذکر، مؤنث، واحد اور جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی درمیان کے ہیں، اور اس آیت میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی اسماعیل کے لیے آیا ہے۔ سورہ حج کی آیت 78 میں وَاجْتَبَاكُمْ کے الفاظ دلیل ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دین کی شہادت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جس طرح وہ بنی آدم میں سے بعض جلیل القدر ہستیوں کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی اس آیت میں قرآن نے اسی بنا پر انہیں درمیان کی ایک جماعت امتاً وسطاً قرار دیا ہے، یعنی وہ جماعت جس کے ایک طرف اللہ و رسول اور دوسری طرف دنیا کی سب اقوام تھیں اور وہ ان پر حق کی شہادت کے لیے معمور کیے گئے۔ یہ گویا اس کا مدعا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی کتاب تمہارے ہاتھوں میں دے دی اور اللہ کی جو نشانیاں اس نے بچشم سر دیکھیں ان کی گواہی تمہارے سامنے پیش کر دی، درمیان میں تم کھڑے ہو، آگے دنیا کی قومیں ہیں، اب جاؤ یہ شہادت جو تم پر برپا کی گئی ہے یہ دنیا کی سب قوموں پر برپا کر دو، انہیں بتا دو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں دی گئی، یہ اس کے پیغمبر کی سنت ہے جو جاری کی گئی، وہ کتاب اپنی اصل زبان میں محفوظ لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اس وجہ سے اس کا مدعا کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس سے ہم نے کیا معنی سمجھے، اس سے وہ کیا معنی سمجھیں گے، یہ یہاں زیر بحث ہی نہیں ہے، وہ خود دیکھ لیں گے اب جو اس پر ایمان لائیں گے کہ اس کا مدعا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ وہ ایک زندہ زبان کی کتاب ہے اور اس طریقے سے گویا بے کم و کاست جو کچھ ان کو ملا ہے وہ انہوں نے آگے پہنچا دیا۔ سمجھنے اور سمجھانے کا عمل ان کو بھی انسانوں کی حیثیت سے کرنا ہے اور ان کو بھی انسانوں کی۔ نقطہ بالکل 2-2-4 کی طرف واضح ہو گیا۔ 5 کے قریب آیات تھیں، 4 آیات زیر بحث ہیں، آج 5ویں اور آخری آیت ہم زیر بحث لے کر آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آیت آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں، کہا یہ جاتا ہے کہ سب سے مضبوط، محکم اور مبین آیت ہے قرآن مجید کی، جس میں اجماع کے اس تصور کے بارے میں جو کہ علماء کرام کے پایا جاتا ہے صاف صاف بتا دیا گیا ہے۔ آیت ہے سورہ نساء کی 115 نمبر آیت، ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِغْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِيهِ
جہنم وساعت مسیرہ۔ ارشاد فرمایا اور جو کوئی مخالفت کرے رسول کی جبکہ کھل چکی ہو اس پر سیدھی راہ اور چلے سب مسلمانوں کے رستے کے خلاف تو ہم حوالے کریں گے اس کو وہی طرف جو اس نے اختیار کی اور ڈالیں گے ہم اس کو دوزخ میں، وہ بہت بری جگہ ہے۔ یہ آیت نقل کرنے کے بعد ہمارے علماء کرام یہ بات لکھتے ہیں کہ اس آیت میں دو چیزوں کا جرم عظیم اور دخول جہنم کا سبب بیان ہوا ہے، ایک مخالفت رسول، اور یہ ظاہر ہے کہ مخالفت رسول کفر اور وبال عظیم ہے، دوسرے جس کام پر سب مسلمان متفق ہوں اس کو چھوڑ کر ان کے خلاف کوئی رستہ اختیار کرنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اجماع امت حجت ہے، یعنی جس طرح قرآن و سنت کے بیان کردہ احکام پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے، اسی طرح امت کا اتفاق جس چیز پر ہو جائے اس پر بھی عمل کرنا واجب ہے، اور اس کی مخالفت کرنا، گویا اجماع کی مخالفت کرنا ایک جرم عظیم اور گناہ عظیم ہے۔ ہم سب یہ ہے اجماع کی حجیت پر سب سے قوی اور محکم دلیل سورہ نساء آیت 115 کیا فرماتے ہیں؟ اس سے پہلے جو آیات زیر بحث نہیں ہیں ان کے الفاظ، ان میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں، ان کی تالیف، ہر چیز اس مدعا سے ابا کرتی ہے جو ان سے ثابت کرنے کی صحیح کی گئی ہے۔ ٹھیک، ہم نے اس کے ایک ایک پہلو کو تفصیل کے ساتھ واضح کر دیا ہے۔ اس آیت کے بارے میں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے الفاظ سے ایک عام ناظر کو یہ تاثر ہو سکتا ہے کہ استدلال کی کوئی بنیاد ہے۔ اس میں جو سبیل المومنین کی تعبیر اختیار کی گئی ہے، مسلمانوں کا راستہ، اور پھر اس سے انحراف، یہ ظاہر ہے اس طرح کا تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے اجماع پر اپنی کتاب مقامات میں جب اپنا نقطہ نظر لکھا ہے تو تنہا اسی آیت کو موضوع بنایا ہے، اس لیے کہ باقی چیزیں تو علم کی بارگاہ میں داخل ہونے کی جسارت بھی نہیں کر سکتی۔ میں آپ کے سامنے اپنی وہی تنقید پڑھ دیتا ہوں اور اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، اس سے بالکل واضح ہو جائے گا کہ یہاں بھی کیا غلطی ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فقہا جن دلائل سے اجماع کی حجیت ثابت کرتے ہیں، یعنی خواہ وہ دلائل قرآن مجید کی آیات کی صورت میں ہیں یا احادیث کی صورت میں ہیں، جن کا ہم آگے جا کے جائزہ لیں گے۔ فقہا جن دلائل سے اجماع کی حجیت ثابت کرتے ہیں ان کی حقیقت اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اسے امام شوکانی کی ارشاد الفحول دیکھنی چاہیے۔ اچھا، امام شوکانی کی اصول فقہ پر کتاب ہے ارشاد الفحول، اس کو دیکھیے، اس میں اسی طریقے سے ایک ایک آیت کو لے کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان میں سے کسی سے بھی وہ مدعا ثابت نہیں کیا جا سکتا جو بالعموم ثابت کرنے کی صحیح کی جاتی ہے۔ ان کی حقیقت اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے تو اسے امام شوکانی کی ارشاد الفحول دیکھنی چاہیے، اس پر واضح ہو جائے گا کہ یہ کس قدر بے معنی اور غیر متعلق ہے۔ یہی بات ہم نے واضح کرنے کی صحیح کی ہے کہ ان آیات کا، ان جملوں کا، ان کی تالیف کا، ان کے سیاق و سباق کا، ان کے موقع و محل کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ وہاں اجماع ثابت کرنا مقصود ہے یا اس کی حجیت پر استدلال کرنا مقصود ہے یا اللہ تعالیٰ اس نوعیت کا اپنا کوئی حکم بیان کر رہے ہیں جس نوعیت کا حکم اس سے بالعموم سمجھا جا رہا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت البتہ ایسی ہے جس سے استدلال بعض لوگوں کے لیے باعث تردد ہو سکتا ہے، یعنی اس کے الفاظ کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص تردد میں مبتلا ہو، اس کی حقیقت ہم یہاں واضح کی دیتے ہیں۔ میں نے بحث اس پر کی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ یہ آپ بتا چکے ہیں کہ سورہ نساء کی آیت 115 ہے۔ جی، میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جو راہ ہدایت کے پوری طرح اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے، اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ فقہا کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ ایمان والوں کا راستہ، یعنی سبیل المومنین جس کو کہا ہے، فقہا کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے تو آیت میں اس پر جہنم کی وعید ہے۔ اس کے صاف معنی یہ ہے کہ ان کے راستے کی پیروی ہر شخص پر لازم ہے، لہٰذا مسلمان اگر کسی رائے یا نقطہ نظر پر متفق ہو جائیں تو اس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، ہر صاحب ایمان پر واجب ہے کہ ان کے اس اجماع کی پیروی کرے۔ فقہا عام طور پر اپنا استدلال اس آیت سے اس طرح پیش کرتے ہیں، یہ میں نے اس کا خلاصہ پہلے بیان کر دیا۔ یہ استدلال کس قدر بے بنیاد ہے اس کو سمجھنے کے لیے آیت کو اس کے سیاق و سباق میں رکھ کر دیکھیے۔ پیچھے، یعنی یہ آیت 115 ہے، اس سے پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، وہ لوگ جو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے اور انہی کا کردار ادا کر رہے تھے، وہ پیچھے بیٹھ کر سازشیں کرتے تھے، آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے
اور اس طرح رسول اللہ کے خلاف اور مسلمانوں کی جماعت کے خلاف انہوں نے ایک محاذ بنایا ہوا تھا۔ پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، قرآن مجید نے ان سے پردہ اٹھا دیا۔ یہ بتایا کہ یہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنی خلوت میں، اپنے دوستوں کے پاس اور اپنے شیطانوں کے پاس جب جمع ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اس طرح کی سازشیں کرتے ہیں۔ پیچھے جن منافقین کی اندرون خانہ سرگوشیوں سے پردہ اٹھایا ہے، انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے، یعنی یہاں زیر بحث ہی وہی ہے۔ جب یہ آیت شروع ہوتی ہے تو وَمَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول کے مقابل میں کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، انہی کے بارے میں فرمایا ہے کہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے جو لوگ اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنا چاہتے اور اس طرح ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ اچھا، یعنی یہاں جو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے یا یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ منافقین ہیں۔ ان کے بارے میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ وہ پیغمبر کی مخالفت کے لیے اپنی الگ جماعت کھڑی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی یہ صحیح ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں۔ پیغمبر کی مخالفت کے لیے جو لوگ اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنا چاہتے ہیں اور اس طرح ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا رویہ، ایمان کے بجائے کفر اور منافقت کا رویہ، وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں ان کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں جو لوگ ان سے ہمدردی کا اظہار کرتے تھے، روئے سخن ان کی طرف ہے اور تبصرہ ان منافقوں پر ہے۔ یہ آیت کا سیاق ہے، یہ اس کے خطاب کی نوعیت ہے۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف ہے جو مسلمانوں کی جماعت میں ان کی صفائی پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جن کی وکالت کر رہے ہو ان کا یہ مشاقہ، یعنی ان کی یہ مخالفت، ان کا یہ اپنی جماعت کھڑی کرنے کی کوشش کرنا، انہیں تنبیہ فرمائی ہے۔ وکالت کرنے والوں کو، مسلمانوں میں جو سادہ لو اور کمزور لوگ ان کی وکالت کر رہے تھے، انہیں تنبیہ فرمائی ہے کہ جن کی وکالت کر رہے ہو ان کا یہ مشاقہ انہیں سیدھا جہنم میں لے جائے گا، یعنی ان منافقین کو، اس لیے کہ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے۔ اور جو لوگ راہ ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد کفر اور منافقت کی راہ اختیار کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتی ہے۔ یعنی زیر بحث کیا ہے؟ منافقت۔ زیر بحث کیا ہے؟ پوشیدہ کفر، اور اس پر وعید کس چیز کی سنائی جا رہی ہے؟ جہنم کی۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ نہیں ہے، اور جو لوگ راہ ہدایت کے پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد کفر اور منافقت کی راہ اختیار کر لیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہو سکتی ہے۔ آیت میں اسی کفر اور منافقت کے لیے غیر سبیل المومنین کے الفاظ آئے ہیں، یعنی یہاں جو غیر سبیل المومنین کا ہے، مسلمانوں کی راہ چھوڑ کر دوسری راہ، وہ کون سی راہ ہے؟ وہ کفر اور منافقت کی راہ ہے۔ اس راہ کے بارے میں متنبہ کیا جا رہا ہے۔ آیت میں اسی کفر اور منافقت کے لیے غیر سبیل المومنین کے الفاظ آئے ہیں۔ ان میں مومنین سے، یعنی یہ جو کہا غیر سبیل المومنین، مسلمانوں کی، سچے صاحب ایمان لوگوں کی راہ چھوڑ کر، ان میں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہے، جنہوں نے حق کو پا لیا، جنہوں نے حق کو پا لیا تو اس کے بعد پھر کبھی خدا کے پیغمبر سے بد عہدی، بے وفائی، مخالفت اور گریز و فرار کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ پورے اخلاص کے ساتھ آپ کی اتباع کی اور جو حکم دیا گیا اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے رہے۔ یہاں گویا دو رویے مقابل میں زیر بحث ہیں۔ ایک طرف صحابہ کا رویہ، جن کو یہاں سبیل المومنین سے تعبیر کیا ہے، یعنی صحابہ نے جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ کیا ہے؟ اتباع کا، جو حکم دیا جائے اس کی اطاعت کا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا۔ مقابل میں منافقین کا رویہ ہے، وہ کیا ہے؟ بدعہدی، بے وفائی، مخالفت اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوامر و نواہی سے گریز و فرار۔ ان دو رویوں کا تقابل کیا جا رہا ہے۔ ایمان و اخلاص، اتباع و اطاعت اور تسلیم و انقیاد، یہی وہ سبیل المومنین ہے۔ یعنی مسلمانوں کی راہ کیا ہے؟ سچے صاحب ایمان لوگوں کی راہ کیا ہے؟ ایمان و اخلاص، اتباع و اطاعت اور تسلیم و انقیاد کا یہی رویہ ہے جسے آیت میں سبیل المومنین سے تعبیر کیا ہے۔ اسے چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے، اسے چھوڑ کر، یعنی یہ جو تسلیم و انقیاد کا، یہ جو ایمان و اخلاص کا، اور یہ تو سر تسلیم خم کرنے کا رویہ ہے، اسے چھوڑ کر جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے وہ غیر سبیل المومنین ہے، اور اسی کے اختیار کرنے والے ہیں جنہیں جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ یہ یہاں زیر بحث نہیں ہے، یعنی نہ تعبیرات زیر بحث ہے کہ فلاں شخص نے قرآن کی آیت کو اس طرح سمجھا ہے، فلاں نے اس طرح سمجھا ہے۔ اخلاص کے ساتھ سمجھنے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا،
یا وہ بالاجماع کوئی نقطہ نظر اختیار کر لے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے تو آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ یہ یہاں موضوع ہی نہیں، بالکل آیت کے یہ معنی ہی نہیں ہے کہ یہ تعبیر کی ہے، قرآن کی آیت کا یہ مطلب سمجھا ہے، حدیث کا یہ مطلب سمجھا ہے، یہ رائے قائم کی ہے، اس چیز پر قیاس کیا ہے، دین کے فلاں حکم کا اس طرح اپنی زندگی میں اطلاق کر کے دکھایا ہے، اس میں اختلافات ہوں گے، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اہل ایمان کی تعبیرات، آراء اور اجتہادات سے اختلاف نہیں ہو سکتا، یا وہ بالاجماع کوئی نقطہ نظر اختیار کر لے اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے، یعنی گریز و فرار کے لیے نہیں، بد عہدی کی بنیاد پر نہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت میں نہیں، بلکہ مسلمانوں نے بالاجماع ایک رائے اختیار کر لی اور کوئی صاحب علم، کوئی دین کا طالب علم قرآن و سنت ہی کی روشنی میں اس پر تنقید کر کے بتا رہا ہے کہ اللہ کا منشا یہ ہے، پیغمبر کا مدعا یہ ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس پر تنقید کی جائے تو آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آیت میں یہ مسئلہ سرے سے زیر بحث ہی نہیں، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد، یہ پھر دیکھیے، اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو یہ سراسر کفر ہے۔ اس کے کفر ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد اگر کوئی شخص خدا کے بھیجے ہوئے ہادی کی مخالفت اور اس کے مقابلے میں اپنی ایک الگ پارٹی کھڑی کرنے کی جسارت کرتا ہے تو یہ سراسر کفر ہے جس کے ساتھ ایمان کے کوئی معنی نہیں۔ اس طرح کے لوگوں کو خدا اسی راستے پر ڈال دیتا ہے جو وہ اپنے لیے منتخب کر لیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ راستہ اگر کسی نے اختیار کر لیا ہے تو اسے پھر جہنم ہی کا منتظر رہنا چاہیے۔ یہ آیت کا پس منظر ہے، یہ اس کا مدعا ہے، یہ بات اس میں کہی گئی ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھ لینے کے بعد اب ذرا دوبارہ سنیے کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے، اور جو راہ ہدایت کے پوری طرح اپنے اوپر واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں اور دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو کچھ اس آیت سے ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا فی الواقع اس کا شائبہ بھی اس آیت کے مضامین میں، اس کے الفاظ میں، یا اس کے پس منظر میں، یا وہ جس موقع پر آئی ہے اس میں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ بالکل دو چار کی طرح یہ آیت، بلکہ میں کہوں گا ان تمام پچھلی آیات سے زیادہ صریح، زیادہ واضح اور زیادہ مبین ہے اپنے سیاق، اپنے الفاظ، اپنے مدعا، اپنے مفہوم میں کہ کیا چیز زیر بحث ہے۔ اچھا غام صاحب، یہ جو مضمون اس آیت میں زیر بحث ہے یہ تو ہمیں پورے قرآن مجید میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے، یہاں تک کہ روایتوں میں بکھرا ہوا نظر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ بھئی ابھی دو جماعتیں ہیں، دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اللہ کی تائید، اس کی نصرت کا منتظر ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو کفر میں، اناد میں، سرکشی میں، بغاوت میں، تمرد میں میرے مقابلے میں آ گیا ہے۔ تو اب تم نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم وحشر معہم، جو جس کے ساتھ ہوگا، جس پارٹی میں ہوگا، اسی کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ تو یہ تو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین ہیں ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ دو ہی انتخاب ہیں، جس پارٹی میں جانا چاہتے ہو جاؤ، اس کے بعد انجام سامنے نظر آئے گا۔ یہ آپ نے بھی خلاصہ کر دیا اصل میں کیا چیز ہے۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ اس طرح کا استدلال کیسے ہو جاتا ہے، یہاں ایک لفظ سامنے آ گیا، سبیل المومنین، جی، یعنی ایمان والوں کی راہ۔ وہ ایمان والوں کی راہ متعین کرنی چاہیے تھی نا کہ کیا ہے، اور یہاں کس پہلو سے اسے ایمان والوں کی راہ کہا گیا ہے، اس میں کس چیز سے تقابل کرنا پیش نظر ہے۔ جب یہ کہا گیا ہے کہ غیر سبیل المومنین، تو وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ بات کی جا رہی ہے؟ یہ سب کچھ متعین کیے بغیر محض ایک لفظ کو یا ایک ترکیب کو دیکھ کر، میں نے جس کو کہا تھا کہ ادنا مناسبت سے ایک پوری منطق کھڑی کر لی گئی ہے، درحالے کہ آیت کا نہ وہ موضوع، نہ آیت کے پیش نظر وہ بات، نہ اللہ تعالیٰ اس بات کو یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں، نہ اس میں جس رویے پر جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اس کا اجماع سے، تعبیرات سے، آراء سے، اجتہادات سے کوئی تعلق۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب اس آیت سے متعلق ایک آخری سوال، ہم لوگ جو مذہبی ماحول میں پروان چڑھے ہمیشہ سے ایک چیز کو بطور ایک اسٹیبلش فیکٹ اور ہسٹری کے اس آیت کے متعلق سنتے، سمجھتے، پڑھتے، پڑھاتے آئے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے جو مسلمانوں کے علم کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے اور بڑے عالم امام شافعی علیہ رحمہ نے قرآن مجید کی متعدد دفعہ دور اور تلاوت کے بعد دریافت کی تھی اور بتایا تھا کہ یہ آیت ہے جس میں حجیت، اجماع کی تصریح ذکر ہے۔ ایک بات جو ہمیشہ کھٹکتی ہے کہ اتنا بڑا عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے قریب، عربی زبان کا اور ادب کا جاننے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس آیت سے استدلال کر دے؟ تو دل میں ایک خوف سے پیدا ہوتا ہے، غامدی صاحب تو ابھی آئے ہیں، بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، سیاق بھی ٹھیک ہے، سباق بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنے بڑے عالم نے اگر اس سے کوئی بات سمجھی ہے تو کچھ نہ کچھ تو بنیاد ہوگی اس کی۔ یہ بھی محض افسانہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے الرسالہ کا پورا اقتباس رکھ دیا تھا۔ الرسالہ ہی وہ کتاب ہے جس پہ انہوں نے اپنے اصول بیان کیے ہیں۔
کتاب کا ہم نے تعارف بھی کرا دیا تھا. اس میں اجماع کا باب ہر شخص نکال کے پڑھ سکتا ہے. امام شافعی نے ان میں سے کسی آیت کو وہاں دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا. عجیب. اچھا. اس کو بار بار دیکھ لیجئے, کسی آیت کو پیش نہیں کیا. وہاں انہوں نے ایک روایت سے استدلال کیا ہے. وہ روایت میں نے پوری پڑھ کر سنا دی تھی. روایات میں وہ ایک مرتبہ پھر زیر بحث آ جائے گی. ان کی کتاب العلم دیکھ لیجئے, ان کی باقی تصنیفات دیکھ لیجئے, وہ کسی جگہ اس سے استدلال نہیں کر رہے, نہ اس آیت سے نہ دوسری آیات سے. ان کے استدلال کی بنیاد بالکل الگ ہے اور وہ سمجھی جا سکتی ہے. اس پر نقد کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. انہوں نے اگر اس آیت سے استدلال کرنا تھا تو کئی جگہ وہ اجماع کا ذکر کرتے ہیں, کسی جگہ تو اس آیت کو پیش کرتے, الرسالہ میں پیش کرتے, اپنی دوسری تصنیفات میں پیش کرتے. یہ تو در حقیقت ان کے سوانح نگاروں میں سے کسی شخص نے ایک واقعہ نقل کیا تھا, وہی عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں. خود روایت پر بھی بہت سی تنقیدات موجود ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ کسی وقت انہوں نے یہ بات کہی ہو, جس طرح کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 3 دن تک غور کرتے رہے اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہ آیت مجھے مل گئی ہے. تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کسی موقع پر یہ بات کہی ہو, اور ظاہر ہے کہ جب پھر انہوں نے اپنی کسی تصنیف میں اس کا ذکر کرنا پسند نہیں کیا تو صاف معنی یہ ہے کہ جس طرح کسی صاحب علم کو بعض اوقات کوئی خیال ہوتا ہے, بعد میں خود اس پر اس کی غلطی واضح ہو جاتی ہے اور وہ اس کو استدلال میں پیش نہیں کرتا, اسی نوعیت کا یہ معاملہ ہوگا. یہ بھی اس صورت میں ہے جب برسبیل تنزل یہ تسلیم کر لیا جائے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہوگا. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. ہمارے آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو اور یہ بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب علماء کرام احادیث سے بھی استدلال کرتے ہیں اپنے اس تصور اجماع کے حق میں جو انہوں نے پیش کیا ہے. وہ کون کون سی احادیث ہیں, غامدی صاحب ان کو کیسے دیکھتے ہیں, ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں رکھیں گے. ہمارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم اس معاملے میں فقہا اور عابدین سے مشورہ کرو اور کسی شخصی رائے کو نافذ نہ کرو. حدیث کی کتاب میں آتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اپنے صحابہ کی پیروی کی وصیت کرتا ہوں, پھر ان لوگوں کی پیروی کی جو ان کے بعد ہوں گے یعنی تابعین, پھر ان لوگوں کی پیروی کی جو ان تابعین کے بعد بھی ہوں گے یعنی تبع تابعین. پھر جھوٹ پھیل جائے گا حتیٰ کہ آدمی قسم کھائے گا حالانکہ اس سے کسی نے قسم کھانے کا مطالبہ نہ کیا ہوگا, اور گواہی دے گا حالانکہ اس سے کسی نے گواہی طلب نہیں کی ہوگی. تم میں سے جو شخص جنت کے بیچوں بیچ رہنا چاہتا ہے وہ الجماعت کو لازم پکڑے, یعنی اپنے اعتقادات اور افعال میں اسی جماعت کی پیروی کرے, کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ دور رہتا ہے. ہم سب اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جن کو میں انشاءاللہ وقت فوقت آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں. ان 2 روایتوں کے بارے میں بتائیے گا. علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ رہو, گویا اجتماع کے ساتھ رہو, گویا جب اجتماع کسی رائے پر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہی حق پر ہوتا ہے, اور اللہ کے نبی نے ہمیں پابند کر دیا ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے. میں نے اپنا جو موقف ابتدا میں پیش کیا ہے اس میں خود ان روایتوں سے استدلال کیا ہے. آپ کو یہ بتایا ہے کہ ہمارے دین میں اجتماعی معاملات سے متعلق یہ ہدایت کی گئی ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمان آپس میں مشورہ کریں گے, ایک دوسرے سے رائے لیں گے. ان کے ہاں اس طرح کے فیصلے ہمیشہ لوگوں کی رائے کی بنیاد پر ہوں گے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہدایت ہر سطح پر ہے, یعنی جہاں مسلمانوں کا نظم ہوگا وہ قبائلی سطح پر ہے, وہ مقامی سطح پر ہے, وہ قومی سطح پر ہے, وہ عالمی سطح پر ہے. اگر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ہدایت کی ہے. اس کے بعد میں نے یہ عرض کیا تھا کہ جب کوئی فیصلہ ہو جائے تو یا وہ اکثریت سے ہوگا یا سب کا اتفاق ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں اس فیصلے کی پیروی کرنا ہم پر لازم ہے. یہ بات تو خود میں نے اپنے موقف کی وضاحت میں عرض کرتی تھی. لازم ہے, لیکن کس پہلو سے لازم ہے, یعنی عملاً وہ فیصلہ قبول کیا جائے گا. اگر ایک جگہ مسجد بنانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, میری رائے کچھ بھی رہی ہو, اب وہ مسجد بن گئی ہے, مجھے اسی مسجد میں نماز پڑھنی ہے. اسی طرح اگر یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے, یا یہ قبول کر لیا گیا ہے کہ چاند نظر آ گیا ہے, رمضان شروع ہو گیا ہے, یا عید کا اعلان ہو گیا ہے, مجھے اس کی پیروی کرنی ہے. اگرچہ میں طریقہ کار کے بارے میں بھی مطمئن نہ ہوں, مجھے جس طریقے سے اعلان کیا گیا ہو اس پر بھی اطمینان نہ ہو, میں اس پر تنقید کا حق رکھتا ہوں, میں اس سے اختلاف کا حق رکھتا ہوں, لیکن مجھے اس کی پیروی کرنی ہے. پہلی روایت میں جو بات آپ نے کہی ہے اس پوری روایت کو سامنے رکھیے تو اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی ہمارے سامنے نہیں ہوں گے وہاں ہمیں کیا کرنا ہے. اجتماعی معاملات ہیں, فیصلے کرنے ہیں, لوگوں کے لیے فیصلے کرنے ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ ہدایت فرمائی تو اس سے اچھی ہدایت کیا ہو سکتی ہے کہ اس میں کسی ایک شخص کو منمانی نہیں کرنی چاہیے. اجتماعی زندگی کا اصول یہی ہے. دین سے متعلق معاملات زیر بحث ہیں جن کو خود اللہ تعالیٰ نے ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق کر دیا ہے, یا دنیاوی معاملات ہیں جن میں ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے. ہر حال میں امرہم شورا بینہم کا طریقہ اختیار کیا جائے گا. ہر حال میں اکثریت یا اجماع کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے گا, وہ فیصلہ نافذ ہو جائے گا.
ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں گے، لیکن جب وہ فیصلہ کیا جائے گا اس وقت بھی اس سے اختلاف کر رہے ہوں گے، اگر ہمیں اختلاف ہے اس کے بعد بھی اس پر تنقید کریں گے اور پوری کوشش کرتے رہیں گے کہ اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کو بدلوائیں۔ یہی زندگی ہے، یہی ایمان ہے، یہی حق پرستی ہے۔ اگر کسی قوم میں آپ اس کا خاتمہ کر دیں گے تو آگے بڑھنے کے امکانات ہی ختم ہو جائیں گے۔ اگر ایک وقت میں لوگوں نے غلط رائے قائم کر لی ہے، اس پر اجماع ہو گیا ہے، تو اب ہمیشہ کے لیے ہو گیا۔ یہ بدقسمتی کی بات ہوگی کہ اس سے یہ نتیجہ نکال لیا جائے کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حق و باطل کا فیصلہ نہیں ہوا، یہ فصل نزاعت کا طریقہ ہے۔ جب معاملہ اجتماعی زندگی سے متعلق ہے تو پھر فیصلہ کرنا ہے نا، نزاع کو باقی نہیں رہنا چاہیے۔ چنانچہ ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم کوئی انتشار پیدا نہیں کریں گے، کوئی اختلاط پیدا نہیں کریں گے، کوئی تفریق پیدا نہیں کریں گے، فیصلے کو مانیں گے لیکن اس سے اختلاف کرتے رہیں گے۔ یہی بات پہلی روایت میں فرمائی گئی ہے اور اس میں طریقہ بتایا گیا ہے کہ منمانی کرنے کی بجائے، اپنی بات پر اصرار کرنے کی بجائے مشورہ کرو، فقہا سے کرو، مجتہدین سے کرو، دین کے جاننے والوں سے کہو۔ اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس کا دنیاوی زندگی کی کسی مہارت سے تعلق ہے تو اس کے ماہرین سے کرو۔ اب ہمارے یہاں ایک وبا پھیل گئی تھی تو اس میں ظاہر ہے کہ اس علم کے ماہرین ہی سے مشورہ کیا جائے گا۔ دین سے متعلق اگر کوئی معاملہ ہے تو اہل علم سے مشورہ کیا جائے گا اور پھر دیکھا جائے گا کہ ان کی اکثریت کیا کہتی ہے۔ ان کی اکثریت ہی کی بنیاد پر قانون بننے چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے اور ان کے نفاذ کو بھی اسی اصول پر تسلیم کر لینا چاہیے۔ ان سے اختلاف ہم ہر وقت کریں گے، ان کے ہوتے وقت بھی کریں گے، ان کے بعد بھی کریں گے اور ان کو بدلوانے کی جدوجہد بھی کرتے رہیں گے۔ دوسری روایت میں ہمیں جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ نظم اجتماعی سے وابستہ رہنا ہے، یعنی عملاً کوئی اختلال، کوئی انتشار نہیں پیدا کرنا۔ اس میں کسی جگہ یہ بات نہیں کہی گئی کہ یہ حق ہو گیا ہے، اس کو ماننا ضروری ہو گیا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہو گیا ہے، یہ اب تمہارے لیے دین بن گیا ہے۔ وہ رائے سراسر غلط ہو سکتی ہے، لوگوں کا اتفاق ہے اور چونکہ معاملہ اجتماعی ہے اس لیے مجھے ان کے ساتھ رہنا ہے اور اپنا اختلاف بیان کرتے رہنا ہے۔ اس کی میں نے مثالیں دے دی تھیں کہ جمعہ پڑھنے کا معاملہ ہے، اسی طرح عیدین کا معاملہ ہے، اسی طرح چاند کے اعلان کا معاملہ ہے، اسی طرح مسلمانوں کے دوسرے مسائل ہیں جن کا تعلق ریاست سے ہے۔ یہاں تک کہ اگر کسی قانون کے اطلاق کا معاملہ ہے تو آخر سپریم کورٹ میں بھی ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے، جو آخری عدالت ہمارے یہاں ہوتی ہے، تو وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف رائے ہو جائے گا تو اکثریت کی رائے نافذ ہو جائے گی، لیکن وہ جو 3 یا 4 یا 5 جج اس سے اختلاف کر رہے ہوں گے، جو قاضی حضرات یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ رائے ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے اس وقت بھی کہنا درست تھا کہ ٹھیک نہیں ہے اور بعد میں بھی ان کی رائے اسی طرح پیش کی جاتی رہے گی تاکہ اگلے زمانوں میں اگر کچھ لوگ اس پر نظر ثانی کرنا چاہیں تو ان کے سامنے استدلال موجود ہو اور بعد میں آنے والے بھی ان پر تنقید کر کے بتاتے رہیں گے کہ یہاں غلطی ہوئی ہے، قانون کے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کے اطلاق میں غلطی ہوئی ہے۔ یہی وہ فرق ہے جس کو نہ سمجھنے سے یہ سارا مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ اصل معاملہ نظم اجتماعی کی پیروی کے ہے تاکہ اختلال پیدا نہ ہو، نزاعت باقی نہ رہے۔ اصل معاملہ حق و باطل کا نہیں ہے، حق و باطل کا فیصلہ ہمیشہ استدلال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ علم و عقل کے مسلمات کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا پیغمبر کیا کہتا ہے۔ فیصلے کی بنیاد یہی ہوگی، بحث بھی اسی پر ہوگی، مجادلہ بھی اسی پر ہوگا۔ یہاں کوئی شخص کسی پر دھونس جما کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ سب لوگوں نے ایک رائے قائم کر لی ہے تو تمہارے لیے اس کو ماننا ضروری ہے، عملاً تسلیم کرنا ضروری ہے۔ یہ بات عقل بھی کہتی ہے، علم بھی کہتا ہے، قرآن بھی کہتا ہے، پیغمبر بھی کہتا ہے۔ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب ان 2 روایتوں پر آپ کا اصولی تبصرہ سامنے آیا، کچھ توضیحی، ضمنی، اطلاقی، تنقیدی سوالات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ ہم سب یہ جو پہلی روایت میں کہا گیا کہ فقہا اور عابدین سے جا کر مشورہ کرو، رائے طلب کرو، کسی شخصی رائے کے نفاذ اور منمانی پر زور نہ دو، آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ آپ کے تصور اجماع میں اور علماء کے تصور اجماع میں ایک بڑا جوہری فرق یہ ہے کہ فیصلہ کن کا نافذ ہوگا۔ آپ کے نزدیک وہ سیاسی قیادت ہے، وہ ملت کے زعماء ہیں، جبکہ روایت تو یہ کہہ رہی ہے کہ اگر تمہیں مسئلہ پیش آ رہا ہے تو فقہا کے پاس جاؤ۔ تو علماء اسی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ جا کر نظم اجتماعی کے پاس جاؤ یا پارلیمنٹ کے پاس جاؤ، جو لوگ علم جانتے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ تو فقہا اور عابدین ہی ہیں، وہ یا انہی کا اجماع ہوگا تبھی تو فیصلہ کن ہوگا۔ یہاں کس کو ہدایت کی جا رہی ہے؟ وہ لوگ یہاں موضوع بحث ہیں یا ان لوگوں کو ہدایت کی جا رہی ہے جن کو کل نظم اجتماعی کو سنبھالنا ہے؟ اچھا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں معاملات پیش آئیں گے۔ جیسے سیدنا معاذ سے رسول اللہ نے پوچھا کہ تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا قرآن کی طرف رجوع کروں گا، سنت کی طرف رجوع کروں گا۔ اگر وہاں کوئی ہدایت نہیں ملے گی تو وہ لوگ مخاطب ہیں، ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ یہ تو میں آج بھی یہی کہوں گا کہ اگر ہمارے حکمرانوں کو کسی معاملے میں کوئی رائے قائم کرنی ہے اور وہاں دین کا کوئی معاملہ زیر بحث ہے، یہ تو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں قانون کی بنیاد اللہ کی شریعت پر ہے، شریعت اس میں اصل حاکمیت رکھتی ہے، اس کے تحت معاملات کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی زندگی کا معاملہ پیش آئے گا اور ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ وہاں کوئی واضح امر یا نہیں تو موجود نہیں ہے، کیا شریعت کے احکام کے تحت کوئی رائے قائم کی جا سکتی ہے، تو کن کی طرف رجوع کریں گے؟ اہل علم کی طرف رجوع کریں گے، ان کی طرف رجوع کریں گے، ان کی رائے لیں گے، اس کو زیر بحث لائیں گے، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟
फैसला मुसलमानों के अरबाब हल वक्त का करना है, आखिरी फैसला उन्हीं का होना है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि तुम लोग मुसलमानों का नज़म संभाल रहे हो तो कहीं इस्तिबदादी तरीके ना इख्तियार कर लेना कि इन जानिब की ये राय है, इस वजह से इसी को सब माने। इसमें तो दर हकीकत हुक्मरानों को ये बताया जा रहा है कि तुम लोगों को क्या रवैये इख्तियार करने चाहिए, किस तरह लोगों से मशवरा करना चाहिए। ये वही अमरोहम शूरा बैनहुम का हुक्म है। अच्छा। और अमरोहम शूरा बैनहुम का हुक्म दिया जाता है तो जाहिर है, जिस तरह कि मैंने अभी अर्ज़ किया कि मामले की नौयत देखी जाती है। अगर मामला समाजी नौयत का है तो उसके माहिरीन ज़ेर बहस आएंगे, अगर वो कोई शरई मामला है तो उसमें दीन के माहिरीन आएंगे। और मैंने उसकी मिसाल दे के बताया कि अगर मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक वबा फैल गई है तो वहाँ तिब्बी माहिरीन होंगे। तो यहाँ ये नहीं बताया जा रहा कि मशवरा सिर्फ उन्हीं से करना है, नहीं, कुछ मामलात हैं जिनमें उनसे मशवरा करना है, कुछ मामलात हैं जिनमें कुछ दूसरे माहिरीन से मशवरा किया जाएगा। असल चीज़ क्या है? मशवरा। दीन में जो बात भी कही जाए या किसी रवायत में भी आए, उसको अमरोहम शूरा बैनहुम के तहत रख के देखा जाता है, वो उसके ऊपर हाकिम नहीं हो जाया करती। अमरोहम शूरा बैनहुम उसूल है, अमरोहम शूरा बैनहुम में तय कर दिया गया है कि तरीका क्या है, उसके तहत ये बताया जा रहा है कि अगर दीन से मुतल्लक कोई मामला है तो फ़ुक़हा से, मुज्तहिदीन से, उलमा से मशवरा करना चाहिए, उसमें किसी को मनमानी इख्तियार नहीं करनी चाहिए। नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया। अच्छा खान साहब, जो दूसरी रवायत है जिसमें बताया गया कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा लज़ीना यलूनहुम, इसमें तो एक और बात भी उलमाए कहते हैं, फरमाई गई है कि रिसालत समी बता रहे हैं कि मेरे ज़माने के बाद ज़माना जो आएगा, उसके बाद जो ज़माना आएगा, ये अबतरी का एक सफ़र है और उसके बाद झूठ फैलेगा, उसके बाद लोग कस्में खाएंगे। और फिर अल जमात का एक लफ्ज़ आता है तो उलमा इसका तर्जुमा करते हैं मखसूस जमात, अलिफ लाम आया है तो एक आर्टिकल है, इससे स्पेसिफाई करते हैं। दोनों बातों में ज़रा तबसरा फरमाइएगा कि रिवायत तो हमें ये बता रही है कि रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और फिर सहाबा के बाद तो फिर झूठ और गुमराही और ज़लालत और ज़ैग़ फैलेगी और फिर कुछ लोगों की एक मखसूस जमात होगी जो बात करेगी। तो ये जमात से नज़्म इज्तिमाई कैसे है, और दूसरा ये जो अबतरी आ रही है इसको आप कैसे देखते हैं? इसको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौक़ों पर वाज़ेह कर दिया है। अरबी ज़ुबान में अल जमात का मतलब ये होता है कि मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई या किसी भी जमात का नज़्म, जिसमें ज़ाहिर है कि लोग जमा होते हैं, वो अपने लिए एक नज़्म बनाते हैं, उसके तहत वो फ़ैसले करते हैं, उसी को अल-जमा कहा जाता है। चुनांचे बुखारी में जहाँ अल-जमात की रवायतें आई हैं वहाँ उसकी वज़ाहत खुद सहाबा ने कर दी है कि उससे मुराद सुल्तान है, मुसलमानों का इक़्तिदार है। चुनांचे यहाँ पर भी क्या कहा गया है, ये कि मेरे इस दीन की इब्तिदा मुझसे हुई है, मेरे बाद मेरे सहाबा हैं, वो तुम्हें दीन पहुँचाएँगे, उनका इकराम मलहूज़ रखना। उसके बाद बताया है कि अच्छा ज़माना रहेगा, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, फिर झूठ फैल जाएगा, लोगों के यहाँ वो किरदार नहीं रहेगा, वो सीरत नहीं रहेगी, उसमें मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई में बड़े इख्तलाल का अंदेशा है। सियासी इंतशार, इख्तलाल के मौके के ऊपर तुम्हें क्या करना है? ज़ाहिर है कि सबसे पहले सियासी इख्तलाफात ही पैदा होते हैं, तो उस मौके पर तुम्हें क्या करना है? तो उसमें ये बताया गया कि मुसलमानों का जो नज़्म इज्तिमाई भी कायम हो जाए उसके साथ रहना। चुनांचे ये देखिए कि इस मामले में तो सहाबा किराम ने गोया अमलन वाज़ेह कर दिया कि इसका मुद्दा क्या है इस हुक्म का। जब मुसलमानों के यहाँ तमाम इंतशार ख़त्म हो गया, खाना जंगी का ख़ात्मा हो गया, इख्तलाल के ख़ात्मे के बाद सैयदना मुआविया के हाथ पर बैत कर ली गई, तो उसे आमुल जमा करार दिया गया। यानी अब मुसलमानों की तमाम जमातों ने अपने आप को एक नज़म से वाबस्ता करने का फ़ैसला कर लिया है, एक नज़म से वाबस्ता रखने का फ़ैसला कर लिया है। आमुल जमा यानी अल जमा का साल, तो अल जमा का मतलब है किसी गिरोह, किसी जमात ने अपने अंदर जो नज़म कायम किया है, उसमें ज़ाहिर है कि अगर वो नज़म कायम करेगी तो अपनी अपनी सतह के लिहाज से उसमें इक़्तिदार भी किसी के पास होगा। कबायली नज़म में इक़्तिदार की नौयत और होती है, आज की रियासत में और होती है, बादशाहतों में और होती है, तो उसके लिए सुल्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल करके हदीस ही में उसकी वजाहत कर दी गई है। और वहाँ पर एक रवायत में यह बयान किया कि खरज मिनल जमा, और दूसरी में उसी रवायत को इस तरह बयान किया है खरज मिनल सुल्तान। इसमें हमारे ज़माने में लोगों को बड़ी गलती लगी। अल जमा या इल्तिज़ाम जमात का मतलब है, और इस पर मैं तफसील से इब्तिदा में गुफ्तगू कर चुका हूँ कि मुसलमानों का जो नज़्म इज्तिमाई भी कायम होगा, जिस सतह पर कायम होगा, आज वो 50 मुल्कों में अलग अलग कायम है, 50 से ज़्यादा मुल्कों में। ऐसा भी हुआ है कि वो सल्तनत अब्बासी में कायम था, वो हस्पानिया में उमवी सल्तनत में कायम था। ऐसा भी हुआ है कि बहुत सी सलातीन की रियासतें थी जिनमें वो कायम था, फिर उसके बाद मुसलमानों की 3 बड़ी सल्तनतें रह गई जिनमें वो अलग अलग कायम था। वो अलग अलग कायम है, वो पूरी उम्मत की सतह पर कायम है, उसके फ़ैसलों के साथ रहना है, उसमें कोई इंतशार पैदा नहीं करना, कोई इख्तलाल पैदा नहीं करना। इसी चीज़ को इल्तिज़ाम जमात कहा गया है, और ये ठीक अमरुहुम शूरा बैनहुम की हिदायत का तकाज़ा है। यानी जो बात वहाँ तकाज़े के तौर पर सामने आती है उसको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ लफ्ज़ों में बयान कर दिया है। यही वो इजमा है जिसको हम मानते हैं, जिसकी तलकीन करते हैं, जिसके बारे में लोगों को बार बार तवज्जो दिलाते हैं कि वो राय दें, अपनी राय का इजहार करें, उस पर इस्तिदलाल करें, गलत बात की तरदीद करें, लेकिन मुसलमानों के नज़्म इज्तिमाई से अलग अपनी पार्टी खड़ी करने की कोशिश न करें। हर हाल में उसके साथ रहें। जो फ़ैसले इज्तिमाई सतह पर कर दिए जाएँ, खा वो दीनी अमूर से मुतल्लक हैं, जो दुनवी अमूर से मुतल्लक हैं, उनको अमलन माने और अमलन मानते हुए उनकी गलती वाज़ेह करते हैं। नुक्ता बिल्कुल वाज़ेह हो गया। ये दोनों रिवायात जिसको उलमा इकराम बिलुमूम फ़हम के इजमा
کے باب میں حق و باطل کے فیصلے کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ غامدی صاحب نے ان کا تجزیہ کیا اور جو تصور اجماع غامدی صاحب کا ہے، غامدی صاحب کے مطابق یہ دونوں روایتیں اسی مضمون، اسی مدعا اور اسی موضوع سے متعلق ہیں، امرهم شورا بینہم، اکثریت کا فیصلہ نافذ العمل ہوگا اور اسی کو مانا جائے گا۔ مزید دو روایتیں غامدی صاحب اسی موضوع سے متعلق بیان کی جاتی ہیں، اس میں آپ نے کہا التزام جماعت میں پڑھ دیتا ہوں۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آتا ہے حدیث کی مختلف کتابوں میں کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ ان کی موجودگی میں کسی مسلمان کا دل خیالت نہیں کرتا۔ عمل میں اللہ کے لیے اخلاص، مسلمانوں کی خیر خواہی اور جماعت مسلمین کی اتباع، کیونکہ ان کی دعا پیچھے سے ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صاحب ایک اور بڑی مشہور روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے، یعنی جماعت المسلمین پر ہے، اور پھر وعیدیں بھی بس اس میں سنائی جاتی ہیں کہ اس سے الگ نہ ہو۔ ان دو روایات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں ساتھ میں تلقین فرمائیے۔ اسی طرح اس کی میں نے وضاحت کر دی ہے، یعنی اس میں کیا شک ہے کہ اگر مسلمان جماعت کے ساتھ رہیں گے تو اللہ کا ہاتھ بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کی ہوا نہیں اکھڑے گی، لوگ تمہارے مقابلے میں سرکش نہیں ہوں گے، تمہاری جمعیت میں کوئی افتراق نہیں پیدا کیا جا سکے گا، کیونکہ جس وقت آپ قومی سطح پر معاملات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ سیاسی استحکام قائم رہے، سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہوتی ہے کہ کوئی افتراق ایسا پیدا نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں جمعیت ہی بکھر کر رہ جائے، اس طرح کا کوئی اختلال پیدا نہ ہو جائے کہ مسلمانوں کی قوت کے طور پر باقی نہ رہے۔ ان کو اپنے اندر بھی نظم قائم رکھنا ہے اور دنیا کے سامنے بھی اپنے نظم کی بنیاد پر کوئی بات کہنی ہے یا کوئی اقدام کرنا ہے، اس میں جہاد و قتال کے معاملات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے سب موقعوں کے اوپر اصل چیز کیا ہے؟ مسلمانوں کی وحدت۔ وہ وحدت کیسے قائم رہتی ہے؟ وہ اس طرح قائم نہیں رہتی کہ میں اپنے دماغ کو گرم رکھوں، میں کسی چیز کی غلطی کو سامنے نہ لاؤں، نہیں، غلطی کو سامنے لاتے ہوئے میں مسلمانوں کے نظم کے ساتھ رہوں۔ اسی کو التزام جماعت کہا گیا۔ وہی مضمون رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے طریقے سے ادا کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم اپنے نظم اجتماعی کو قائم رکھو گے تو اللہ کی تائید تمہیں حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ کرم نوازی کا رویہ اختیار کریں گے، جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ایک مقام کے اوپر کہ اگر تم آپس میں تفریق پیدا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو مسلمانوں کو اپنے نظم کو بھی قائم رکھنا ہے، اس میں استحکام کو بھی قائم رکھنا ہے اور اپنی اجتماعی ذمہ داریوں کو بھی ایک جان ہو کر ادا کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، قتال کرنا ہے، معاملات کرنے ہیں۔ ظاہر ہے ان سب کے لیے اجتماعیت کی بھی ضرورت ہے، نظم کی بھی ضرورت ہے، اطاعت کی بھی ضرورت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہمارے ہاں اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ نظم اجتماعی کے معاملے میں ہم سمینا و اطانا کا طریقہ اختیار کریں گے۔ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بہت سی روایتوں میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو ادا کیا ہے کہ تمہیں بعض اوقات تمہارے حکمرانوں سے شکایات ہوں گی، وہ تمہارے ساتھ بے انصافی کریں گے، اس میں صبر کا رویہ اختیار کرو، نظم اجتماعی میں کوئی اختلال پیدا نہ ہونے دو۔ اسی طرح فرمایا ہے کہ اگر کسی موقع پر مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو کوئی شخص اس میں تفریق پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ تفریق ہے کہ ایک طرف سے یہ اعلان کیا جا رہا ہے کہ عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ میرے نزدیک تو چاند دیکھنے کا طریقہ ہی بالکل اور ہے، یا میں تو اس کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتا۔ یہ میری رائے ہو سکتی ہے، میں اس رائے کو بیان کروں گا، میں اس کو منوانے کی کوشش بھی کروں گا، میں لوگوں کو قائل بھی کروں گا، لیکن جو فیصلہ ہو جائے گا اس فیصلے کو عملاً تسلیم کر لوں گا۔ یہ تاکید اور تلقین ہے جو ان روایتوں میں ہمیں کی گئی ہے۔ ان کو میں نے ان کی صحیح جگہ پر رکھ کر ابتدا میں بیان کر دیا تھا کہ جب ہمیں امرهم شورا بینہم کا طریقہ بتایا گیا ہے تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر اب اکثریت کی رائے ہو یا اجماع ہو اس کو عملاً مانا جائے گا۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امرهم شورا بینہم کے اسی قرآنی طریقے کے لازمی نتیجے کو بیان فرما رہے ہیں کہ تمہیں ہر حال میں مسلمانوں کے نظم اجتماعی کے ساتھ رہنا ہے۔ صاحب یہ چاروں روایات کیا تھی، ان کا صحیح مفہوم اور مدعا کیا ہے اور کس طریقے سے یہ دین کی اسی اصولی ہدایت کا اطلاق ہے امرهم شورا بینہم جو تصور اجماع غامدی صاحب نے بیان کیا؟ اس کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں جن کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس میں اجماع کی حجیت کا وہی تصور بیان کیا گیا ہے جو ہمارے علماء اکرام کے نزدیک ہے۔ خاص طور پر ایک روایت ایسی ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اجماع کے باب میں وہ فیصلہ کن ہے، وہ روایت کون سی ہے، اس کو زیر بحث لے کر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم سب میرے سامنے کچھ اور روایات ہیں جن کو میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ کہا جاتا ہے کہ ان روایات میں بھی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تصور اجماع بیان کیا ہے جو ہمارے علماء اکرام کا ہے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا، لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامہ، میری امت میں ایک جماعت قرب قیامت تک حق کے لیے سربلندی کے ساتھ برسر پیکار رہے گی۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے خود یہ نوید سنا دی تھی، خود یہ پیشن گوئی فرما دی تھی کہ قیامت سے پہلے تک یہ فتنے اٹھتے رہیں گے اور مختلف معاملات میں ضلالت اور گمراہی آتی رہے گی، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اگر ایک جماعت ہوگی حق کے ساتھ ہوگی، وہ جماعت ہوگی، تو پھر جو کچھ امت کا اجماعی فہم ہے، جماعت کا ایک نقطہ نظر ہے، اسی کو حق ہونا چاہیے نا۔ اس میں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کیا ہے، پہلے تو متکلم کا منشا سمجھنا چاہیے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی اسی طرح انسانوں کی امت ہے جس طرح اس سے پہلے پیغمبروں کی امتیں رہی ہیں۔ یہ ہم جانتے ہیں
کہ ان میں بڑی بڑی گمراہیاں پیدا ہوئی ہیں، یہاں تک کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی امت کے بارے میں تو قرآن کا فتویٰ ہے کہ وہ پوری امت ضالین کی امت ہو کر رہ گئی ہے، یعنی ذلوا و اضلوا، انہوں نے خود بھی گمراہی اختیار کی ہے، وہ دوسروں کو بھی گمراہی کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ امت بھی انسانوں کی امت ہے، تو کیا ہوگا؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اس میں بھی گمراہیاں پیدا ہوں گی، اس میں بھی لوگ غلط رویے اختیار کریں گے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ تعویلات کی بنیاد پر شرک کے مرتکب ہو جائیں، یہ ہو سکتا ہے بدعات ایجاد کر لیں، یہ ہو سکتا ہے دین کی تعویلات کر کے بہت سے انحرافات دین میں داخل کر دیں، یہ سب ان کے ہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن کیا سب کے سب یہ کرنے لگ جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا۔ میری امت میں ایک چھوٹا سا گروہ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، 2 ہو یا 4، طائفہ کا لفظ استعمال کیا ہے، ایسا لازماً رہے گا جو حق پر مجادلہ کرے گا، یعنی وہ حق کا علمبردار ہوگا۔ یہاں حق کا علمبردار ہوگا یا حق پر مجادلہ کرے گا، یہ کس پہلو سے فرمایا ہے؟ یہ اس پہلو سے فرمایا ہے کہ وہ چیزیں جو ضلالت اور گمراہی کی ہیں ان کے مقابل میں وہ حق پر ہو۔ ضلالت اور گمراہی کی چیزیں وہ نہیں ہوتی جن کو ہم غلط یا صحیح یا ثواب یا ناثواب میں تقسیم کرتے ہیں۔ میں نے قرآن کی ایک آیت کا مطلب سمجھا، غلط ہو سکتا ہے، آپ نے سمجھا، وہ بھی غلط ہو سکتا ہے۔ کسی روایت کا مطلب بہت سے لوگوں نے سمجھا، اس میں غلطی لگ سکتی ہے۔ یہ سب چیزیں خطا کے ذیل میں رکھی جاتی ہیں، اس میں ثواب و ناثواب کی بحث ہوتی ہے۔ حق کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ضلالت کے مقابلے میں یا باطل کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں۔ میں نے ابھی مثالیں دی آپ کو کہ ضلالت کی چیزیں یا وہ چیزیں جنہیں باطل کہا جا سکے وہ کیا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں پر ہمیں ایمان لانے کی دعوت دی ہے ان سے کوئی بڑا انحراف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ہم شریک ٹھہرانے لگ جائیں، شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیں، قیامت میں جواب دہی کے تصور ہی کی نفی کر دیں، یا اس سے کوئی بالکل مختلف نقطہ نظر اختیار کر لیں، یہ چیزیں ان کو ضلالت سے تعبیر کیا جائے گا، یعنی دین میں کوئی بدعت داخل ہو گئی ہے، وہ چیز داخل ہو گئی جس کو رسالت باب نے فرمایا کہ تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ صورتحال ہے۔ اسی طرح کا معاملہ شرک کی مختلف صورتوں کا ہے، ایمانیات کے ذیل میں بھی یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو ضلالت کی چیزوں کے مقابلے میں فرمایا ہے کہ وہ کوئی گمراہی دیکھیں گے تو اس کے مقابل میں حق پیش کریں گے، اس گمراہی کی حق پر تردید کریں گے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے، مدرسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم یہ پڑھتے اور پڑھاتے ہیں کہ ہمارے تمام ائمہ حق ہیں، جی یہ کہتے ہیں نا، بالکل امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، ان میں سے کسی کو امام باطل نہیں کہا جاتا، یہ سب ائمہ حق ہے، لیکن کیا ان کی ہر بات درست ہے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں کہتا، خود اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، اختلاف ہو رہا ہوتا ہے، ترجیح دی جا رہی ہوتی ہے، تقلید کی جا رہی ہوتی ہے، ثواب و ناثواب کا فتویٰ دیا جا رہا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں احناف کے مدارس میں امام شافعی کی اکثر آراء کی تردید ہو رہی ہوتی ہے، اسی طرح سے امام بخاری ہیں، ظاہر ہے کہ وہ محدثین کے ائمہ میں سے ہیں، ان کی بہت سی آراء پر نقد ہو رہا ہوتا ہے، لیکن نہ کبھی امام شافعی کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی امام باطل ہے، نہ امام بخاری کے بارے میں کوئی شخص کہنے کی جسارت کرتا ہے۔ تو حق پر ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے یہاں؟ یعنی ایک طرف ہم یہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ امام شافعی کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، یا امام ابو حنیفہ کی یہ رائے صحیح نہیں ہے، یا امام بخاری کا یہ اجتہاد صحیح نہیں ہے، یا انہوں نے اس روایت سے جو مدعا سمجھا ہے وہ درست نہیں ہے، ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب ائمہ حق ہیں۔ تو ان دو باتوں میں کیا تعلق ہے؟ کیا یہ کوئی متضاد بیان ہے؟ نہیں، یہ بالکل درست ہے۔ ہم ان کو ائمہ حق کہتے ہیں تو اسی معنی میں کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بدعت اختیار نہیں کی، کوئی ضلالت اختیار نہیں کی، ان سب کا ماخذ ایک ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی کتاب کو سمجھنا ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات لینی ہے۔ یہ بالکل درست جگہ پر کھڑے ہیں، ان کا منہاج یا ان کی میتھڈولوجی بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے بعد اسی منہاج کی روح سے کوئی رائے قائم کرتے ہیں، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحت بھی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ امام شافعی نے بیان کیا کہ میں اپنی رائے کو درست کہتا ہوں لیکن اس میں غلطی کا امکان تسلیم کرتا ہوں، ٹھیک، اپنے مخالف کی رائے کو غلط کہتا ہوں لیکن اس میں صحت کا امکان تسلیم کرتا ہوں۔ یہ جو جگہ ہے یہ تو انسانی زندگی کا لازمی تقاضا ہے۔ انسان کو اللہ نے بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کر جاتا ہے، لیکن چیزوں کو سمجھنے میں غلطی کرنا ایک اور چیز ہے، اور کسی ضلالت کو، کسی گمراہی کو اختیار کر لینا ایک بالکل اور چیز ہے۔ یہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروہ کے موجود رہنے کی، یا جس طائفے کے موجود رہنے کی، یا جن چند افراد ہی صحیح ان کے موجود رہنے کی پیشین گوئی کی ہے، اور بڑی برحق پیشین گوئی ہے، اس لیے کہ پچھلی 1500 سال کی تاریخ بتاتی ہے کہ حرف بھرف پوری ہوئی ہے، اور توقع ہے
کہ انشاءاللہ قیامت تک یہی صورتحال رہے گی، جیسے کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت تک اس طرح کے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. اس طرح کے لوگ کہ جو اصلاً حق کے علمبردار ہوں گے، جو کوئی ضلالت نہیں اختیار کریں گے، جو لوگوں کو جب کوئی ضلالت، جب کوئی گمراہی، جب کوئی بدعت، جب کوئی شرک درانے کی صحیح کرے گا تو اس پر متنبع کرتے رہیں گے. اسی طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں بعض دوسری روایتوں میں اس طرح کا مضمون بھی آیا ہے کہ وہ لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو میرے دین کی تجدید کرتے رہیں گے. چند ہو، دو ہو، چار ہو، یا ایک طائفہ ہو یا ایک بڑی جماعت ہو، وہ اللہ کی عنایت اور اس کا کرم ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے وجود سے کون انکار کرتا ہے؟ اور یہ سارے لوگ بھی فرض کر لیجئے موجود ہوں تو کیا اس کے بعد یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ جن چیزوں پر عموماً اجماع کا اعلان کیا جاتا ہے ان میں یہ بھی شامل ہو گئے تھے؟ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، اس کا شیوع ہو جاتا ہے، اور پھر کوئی اہل حق میں سے اٹھتا ہے اور اس پر تنقید کرتا ہے. اس کی مثال کے طور پر امام ابن تیمیہ کی شخصیت کو دیکھ لیجیے. یعنی ان سے پہلے کتنی چیزیں ہیں جن کے بارے میں عمومی اتفاق تھا، بلکہ عمومی رجحان اتفاق کا تھا. علم کلام کے مکاتب فکر پیدا ہو گئے، لوگوں نے فلسفے سے متاثر ہو کر بہت سی آراء اختیار کر لی. اسی طرح منطق دلائی ہمارے ہاں سارے علوم میں، انہوں نے ان سب چیزوں پر تنقید کی. اور اب ہم کہتے ہیں کہ وہ حق پر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، اس لیے کہ ان کا ماخذ حق تھا، ان کے اس سے اخذ کرنے کا طریقہ حق تھا. انہوں نے کسی ضلالت یا گمراہی کی تائید نہیں کی، بلکہ جہاں کسی ضلالت یا گمراہی یا بدعت کو دیکھا اس کی تردید کی. لیکن کیا امام ابن تیمیہ کی ساری آراء درست ہیں؟ یہ نہیں کہا جا سکتا. وہ بھی ایک بڑے مفکر ہیں، مجتہد ہیں، عالم ہیں، ان کی آراء پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے. تو جو بحث ہم کر رہے ہیں وہ بحث یہ ہے کہ اس امت سے غلطی نہیں ہو سکتی، یہ زیر بحث ہی نہیں ہے. نہیں، اس امت کے سارے لوگ گمراہی نہیں اختیار کر لیں گے، اس امت کے سارے لوگ حق کو نہیں چھوڑ دیں گے. اس میں 2، 4، 5، 10 لوگ ایسے رہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے کہ جو حق کہیں گے، حق کی بات کریں گے، حق کی بنیاد پر دین کی مراجعت کریں گے، حق کے اصول اختیار کریں گے، اور اس طرح بحثیت مجموعی وہ حق پر مجادلہ کر رہے ہوں گے اور قیامت تک اسی طرح برسر پیکار رہیں گے. یہ اس کا صحیح مفہوم ہے. یعنی جو بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ نہیں بتا رہی کہ سب مل کر کوئی رائے قائم کریں تو وہ حق ہوتی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ سب مل کر بھی کوئی رائے قائم کریں تو 1-2 لوگ ایسے ضرور رہیں گے جو اس غلطی پر ان کو متنبع کرتے رہیں گے، یا اس باطل کے مقابلے میں حق کی شہادت دیتے رہیں گے، یا اس ضلالت کے مقابلے میں صحیح بات کی طرف توجہ دلاتے رہیں گے. یہ مدعا ہے. اس کو جس طریقے سے ہمارے یہاں لوگوں نے سمجھا ہے اور جس طرح کا استدلال کیا ہے اس پر بس اظہار تعجب بھی کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، سب نقطہ آپ نے بڑی خوبی سے واضح کیا. اچھا، ایک چیز ذہن میں آتی ہے کہ حق پر قائم رہنے والی اگر کوئی جماعت، کوئی طائفہ سب سے پہلے تھا تو وہ تو صحابہ اکرام پہ، اس کے خود ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جماعت جس نے دین کو بے کم و کاست آگے پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں صحابہ کلہم عدول. لیکن سب کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی جماعت میں علمی معاملات میں، مثال کے طور پہ بھئی یہ جو اسراء و معراج کا واقعہ ہے وہ رویا تھا یا حقیقت میں ہوا تھا یا عذاب قبر، ان سب معاملات میں اختلاف ہو رہے ہیں، صحابہ اکرام آراء اپنا رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں جو کہا ہے کہ بھئی یہ حق پہ کھڑی ہوئی جماعت ہے. یہ وہی بات ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ جب خیر امت کہا جاتا ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، تو یہ ان کے مجموعی رویے پر تبصرہ ہوتا ہے. یعنی یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے بحثیت جماعت کوئی گمراہی نہیں اختیار کر لی، بلکہ حق کو نہ صرف یہ کہ اپنی منزل قرار دیا ہے، اپنا نصب العین قرار دیا ہے، اسی کو ہدف بنا کر زندگی بسر کی ہے، اسی کی شہادت دی ہے اور اسی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. انہوں نے کوئی رائے قائم کی، اس رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، ایک آدمی ایک رائے قائم کرتا ہے، دوسرا اس پر اس کو توجہ دلا سکتا ہے. خلفائے راشدین کے ہاں آراء کا اختلاف موجود ہے، صحابہ کے ہاں اختلاف آراء موجود ہے. روایتوں کو سمجھنے میں، قرآن کی آیات کو سمجھنے میں ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے. سیدہ عائشہ ام المومنین کی تنقیدات دیکھ لیجئے، سیدنا علی نے بعض موقعوں پر توجہ دلائی ہے. اسی طرح بہت سے صحابہ ہیں جو ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن مجید کے بڑے عالم ہیں، انہوں نے بہت سی چیزوں پر تنقید کر کے اپنے اکابر سے اختلاف کیا ہے، کہ یہاں تک کہ سیدنا عمر جیسی شخصیت کی آراء پر اور ان کے اجتہادات پر تنقید کی ہے. یہ سب ہوگا، لیکن بحثیت مجموعی صحابہ کی جماعت خیر امت تھی. اسی طرح یہ امت بھی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اپنے مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے غلطیاں بھی کرے گی، کوتاہیاں بھی اختیار کرے گی، لیکن یہ ساری کی ساری امت ضلالت پر قائم نہیں ہو جائے گی. اس میں وہ لوگ ہمیشہ موجود رہیں گے جو گمراہی کے مقابلے میں ہدایت کی بات کریں گے، باطل کے مقابلے میں حق کی بات کریں گے. اگرچہ بحثیت مجموعی وہ کوئی تعویل غلط کر رہے ہوں، کسی آیت کا مدعا غلط سمجھ رہے ہوں، کسی حدیث کا مطلب غلط سمجھ رہے ہوں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ انسانی سطح پر اس کی ضمانت نہیں دی گئی. لیکن جس طرح اللہ کی کتاب کو بے کم و کاست سے منتقل کر دیں گے، سنت کو جس طرح سے بے کم و کاست نقل کر دیں گے، اسی طریقے سے جو دین کے مبادی ہیں،
یا جن پر دین قائم ہے یا جن کو دین کی ضروریات کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی ضلالت ان کے ہاں راہ نہیں پا سکے گی، کیونکہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے، ایسے جلیل القدر اہل علم جو حق پر مجادلہ کریں گے اور صحیح بات کہیں گے۔ یہ بڑی غیر معمولی بات ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور 15 صدیوں کی تاریخ اس کی شہادت دے رہی ہے کہ اسی طرح ہوا ہے، لیکن اس کو اس کے صحیح مفہوم میں لینا چاہیے، نہ کہ اس معنی میں جس معنی میں ہمارے یہاں علماء نے لے لی۔ ٹھیک، ہم سر دو ضمنی پہلو اسی روایت سے متعلق یہاں پر آئے، یقاتلون فی الحق، یعنی کہ وہ لڑیں گے حق کے لیے۔ آپ نے جو بات بیان کی کہ وہ برسر پیکار رہیں گے یا مجادلہ کریں گے، یہ یقاتلون کے لفظ سے مفہوم کیسے نکلتا ہے؟ اور جو طائفہ کا لفظ ہے یہ کیا لازماً کسی بڑی جماعت کے لیے آتا ہے یا یہ کسی قلیل گروہ کے لیے بھی آ سکتا ہے؟ یہ قلیل سے قلیل گروہ کے لیے بھی آ جاتا ہے۔ خود قرآن مجید میں دیکھیے جہاں پر یہ کہا ہے کہ کچھ لوگ نکلنے چاہیے جو دین کا علم حاصل کریں، اس میں تفقہ پیدا کریں، وہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، وہاں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ تو یہ تو چند لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، چند لوگ ایسے پیدا ہو جائیں گے، چند لوگ ایسے ہمیشہ رہیں گے، وہ زیادہ تعداد میں ہوں گے، یعنی طائفہ کا لفظ جو ہے وہ ایک جماعت یا ایک گروہ کے لیے بولا جاتا ہے، جس طرح اردو زبان میں ہم چند افراد کے لیے بھی اس کو بول لیتے ہیں اور ایک بڑے گروہ کے لیے بھی بول لیتے ہیں۔ تو یہ ساری صورتوں کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے مقاتلہ یا یقاتلون علی الحق، تو یہ دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے، یعنی اگر ایسی نوبت آ گئی ہے کہ تلوار اٹھانی پڑی ہے تو وہاں پر بھی وہ حق پر ہے، اور اگر کوئی مجادلہ ہے، کوئی بحث ہے، کسی کے ساتھ مخالفت ہے تو وہ بھی حق پر ہو رہی ہے۔ یہ لفظ بھی احاطہ کرتا ہے دونوں صورتوں کا۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس روایت کا صحیح مفہوم مدعا آپ کی نظر میں کیا آپ نے واضح کیا؟ ایک اور روایت ہے جو اسی مضمون اور موضوع سے متعلق ہے، وہ بھی ہم سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لن یزال امر هذه الامه مستقیما حتى تقوم الساعه، اس امت کی حالت قیامت تک سیدھی اور درست رہے گی، یعنی کہ امت کا جو مجموعہ ہے، علماء کرام کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیشہ درست رہے گا، سیدھا رہے گا۔ تو جو چیز درست ہے، جو چیز سیدھی ہے، اگر امت نے قیامت تک اجماعی طور پر سیدھے رستے پر رہنا ہے تو پھر جو چیز جس پر وہ سیدھے رہیں اسی کو حق و ٹھیک ہونا چاہیے۔ اس میں کیا شبہ ہے، یعنی حق پر رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس امت کے اندر لوگ شرک کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جائیں، وہ نبوت کے معاملے میں کوئی غلط رویہ اختیار کر لیں، اس کے لوازم کو سب کے سب مل کے ماننے سے انکار کر دیں، یعنی وہ چیزیں جن پر یہ دین قائم ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ بڑی عقلی بات ہے۔ قرآن مجید محفوظ ہے تو اللہ کی کتاب ہے، اپنی اصل زبان میں محفوظ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح اس کو دیا ہے اسی طرح منتقل ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ چیز دنیا کی کسی الہامی کتاب کے بارے میں اس اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ جس طرح اس کو پیغمبر نے پیش کیا وہ اسی طرح لوگوں کے پاس آ گئی، وہ انہی الفاظ میں ہے اور وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں کسی باطل کے در انداز ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ انا لہو لحافظون، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس میں پیچھے سے آ سکتا ہے نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اس امت کے پاس قیامت تک اسی طرح رہے گی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت جاری کی، قرآن مجید کے امتثال امر میں جاری کی۔ جب قرآن نے کہا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرنی ہے، یا پیغمبروں نے جو ہدایت چھوڑی ہے فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِیٰ، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے امتثال امر میں جو سنت جاری کی وہ بھی پوری امت میں نقل و روایت کے ذریعے سے نسلاً بعد نسلاً منتقل ہونا شروع ہو گئی، اس میں کسی باطل کے داخل ہونے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اور پھر جو دین کے بنیادی مقدمات ہیں، یہ بات کہ یہ توحید کا دین ہے، یہ بات کہ اس کے پیغمبر پر نبوت ختم کر دی گئی ہے، یہ بات کہ ایک دن ہم سب لوگ قیامت میں جواب دہ ہوں گے، یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن میں اب انسانی فہم کے داخل ہونے کی کوئی گنجائش ہے۔ میں نے اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے بارہا کہ یہ چیزیں یعنی دین کی یہ بنیادی چیزیں، یہ ضروریات دین، یہ بنیادی مقدمات، یہ بدیہات کے درجے میں جا چکے ہیں کیونکہ یہ اتمام حجت کے طریقے پر واضح کر دی ہے۔ تو یہ وجہ ہے، یہ سبب ہے، یعنی یہ بڑی عقلی چیز ہے جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نتیجے کے طور پر بیان کیا ہے، ظاہر اللہ تعالیٰ سے علم پا کر بیان کیا ہے۔ تو اس میں جو بات بیان کی گئی ہے، یہ بات فرمائی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ بصیرت مجموعی امت کبھی ضلالت پر نہیں چلی جائے گی۔ یعنی جس طریقے سے اگر مقابلے میں رکھ کے دیکھیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی امت یعنی مسیحی ضلالت اور گمراہی میں چلے گئے، شرک و دین ان کے لیے ضالین کا لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ تو وہاں کیا ہوا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ دین اپنی بنیاد میں ختم ہو گیا، یعنی شرک جیسی چیز علانیہ اختیار کر لی گئی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی کم و بیش 500 سال گزر چکے ہیں، شرک کو دین کے طور پر اختیار کر لیا گیا۔ پھر یہی نہیں، شریعت منسوخ ہو گئی، پھر یہ کہ کفارے کا طریقہ ایجاد کر کے آخرت کو بھی کم و بیش باطل کر دیا گیا، یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ یہ ہے ضلالت اور گمراہی کی مثالیں، ان میں سے کوئی چیز اس امت میں نہیں آئے گی، یہ بالکل صحیح ہے، اور جب صحیح ہے تو پھر استقامتی پر ہوگی، یعنی بحثیت مجموعی امت کی حیثیت سے اس کے اندر چونکہ اہل حق موجود رہیں گے،
قرآن محفوظ رہے گا، سنت جاری رہے گی، اس وجہ سے اختلافات ہوں گے، آراء میں مجادلہ بھی ہوتا رہے گا، فرقے بھی بن جائیں گے، گروہ بھی بن جائیں گے، مدارس فکر بھی ہوں گے، لیکن اگر مجموعی حیثیت سے دیکھیں تو دین اپنی اصل کے ساتھ قائم رہے گا۔ یہی استقامت ہے، اس کو حضور نے بیان کیا، یہ وہی مضمون ہے، یعنی وہ کیسے ہوگا اس کو وہاں بیان کر دیا۔ کیسے ہوگا؟ یعنی ایک ایسا گروہ موجود رہے گا ہمیشہ جو قرآن سے تمسک کرے گا، جو اللہ کی کتاب کی بنیاد پر بات کرے گا، جو کسی ضلالت اور گمراہی کو برداشت نہیں کرے گا، جو اس پر مجادلے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ یہ بتایا کہ یہ ہوگا کیسے، اور یہاں یہ بتایا کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو ایک ہی بات ہے جس کو دو پہلوؤں سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو بالکل واضح ہو گیا، وہ ایک طائفہ رہے گا، حق کی دعوت دے گا، لیکن اس میں یہ کہیں زیر بحث نہیں ہے کہ وہ کسی علمی، فکری، تحقیقی موضوع پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے کسی رائے تک پہنچے گا، تو اس رائے میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ اچھا، ہم سے بھی جو دوسری روایت میں آپ نے ایک بڑی دلچسپ بات فرمائی کہ یہ جو نظریات ہیں، مبادی ہیں دین کے، وہ ایک امت کا اجتماعی حافظہ بن چکے ہیں، ایک مشترکہ فہم، اس میں کوئی قدغن، کوئی نقب نہیں لگائی جا سکتی۔ تو اس بات کی تائید میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی امت میں بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو حقیقتاً ضلالت اور گمراہی پر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ان سے بھی جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ ان مقدمات کے بارے میں، جیسے توحید ہے، جیسے ختم نبوت ہے، تعویل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کہنے کی کوئی شرم نہیں ہوتا کہ جی اسلام تو دعوتی شرک دیتا ہے، یہ اسلام تو کہتا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغمبر آتے ہی رہیں گے، وہاں پر بھی وہ اصل نظریات کو مان کر کچھ نہ کچھ تعویلات کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے جیسا ایک طالب علم بھی جب اس عزم کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ مجھے پورے دین کو دوبارہ دیکھنا ہے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ اس امت میں کیا باتیں مانی جا رہی ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایک چیز بھی آپ ایسی بتا سکتے ہیں جو اس نوعیت کی تھی اور اس میں مجھے اختلاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی؟ نہیں، بالکل صحیح، یعنی وہ سب چیزیں ویسی کی ویسی متفق ہے۔ ایمانیات کیا ہیں ان کے بارے میں کسی عالم سے پوچھ لیجیے، وہی چیزیں بیان کی ہیں، وہ چیزیں جن کو عبادات کے طور پر جاری کر دیا گیا ہے، جو اس امت کی علامت بن گئی ہیں، جن کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام کہا تھا، ان میں بھی کوئی ادنیٰ درجے کا اختلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی ساری سنت بالکل متفق علیہ ہے، ایمانیات بالکل متفق علیہ ہیں، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ چیزیں جن کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے آخرت میں، ان میں سرے سے کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جس کو مختلف روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ آپ کی پیشین گوئیاں بھی ہیں اور اس طرح دلیل نبوت بن گئی ہیں، اور ہمارے لیے اطمینان بھی ہے کہ اس امت میں یہ اہتمام رہے گا، لیکن اس کا جو مطلب نکالا جا رہا ہے اس پر کیا تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ وہ تو بالکل مارو گھٹنا پھوٹے آنکھ کی علامت بن گیا ہے۔ یعنی بات کوئی ہے، وہ کسی اور پہلو سے کہی جا رہی ہے، اس کا مدعا بڑا غیر معمولی ہے، اس میں متکلم نے جو کچھ فرمایا ہے اس میں ہمارے لیے بڑی بصیرت ہے، لیکن ہم نے اس کا مطلب یہ نکال لیا کہ اب ہم سب مل کے اگر کوئی رائے قائم کریں گے تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ نہ ان روایتوں کا موضوع ہے، نہ ان آیات کا موضوع تھا، نہ یہ بات کوئی کہنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ سب باتیں جتنی بھی بیان ہوئی ہیں، خواہ وہ آیتوں میں تھیں یا حدیثوں میں تھیں، وہ اگر کسی چیز کو واضح کرتی ہیں تو اس کو واضح کرتی ہیں کہ اس امت میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جس سے حق کی شہادت قائم ہوتی رہے گی، یا اس کو واضح کرتی ہیں کہ ہر حال میں لوگوں کو اجتماعی فیصلوں کے ساتھ رہنا چاہیے تاکہ کوئی اختلال پیدا نہ ہو۔ بالکل واضح ہو گیا۔ ہم سب آخری چھوٹا سا ایک سوال تبصرہ کر کے ہم خاتمے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری بات ایک سنت ہے، لوگوں کو ارادہ اختیار کو شعور دیا، دنیا میں بھیجا، پیغمبروں کی روایت آئی، لوگوں نے اختلاف کیا اور بغی کا رویہ بھی اپنا لیا۔ قرآن مجید میں پچھلی امتوں کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں تو بار بار کہا جاتا ہے قلیل ما تشکرون، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا یہ کم ہی لوگ ہیں جو شکر ادا کریں گے۔ تو یہ جو پورا کا پورا ایک فلسفہ برآمد کیا جاتا ہے کہ یہ جماعت بھی اتنی بڑی تعداد میں ہونی چاہیے، یہ ہوگی، ہمیں تو جو ماضی کی روایت ہے، اس تاریخ کا جو قصہ ہے، وہ تو کچھ اور سبق دے رہا ہے کہ ہمیشہ کم لوگ ہوتے ہیں جو اس درجے پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی۔ یہ دیکھیے آپ قرآن مجید نے اہل کتاب پر بھی تبصرہ کیا ہے، اور اس میں یہ کہا کہ لیسو سوا، سارے اہل کتاب گمراہ نہیں ہو گئے، ان میں بھی ایسے لوگ ہیں، بعض اوقات ان کی آواز سامنے نہیں آتی، وہ ایک قلیل گروہ ہو کے رہ جاتے ہیں، کوئی ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن ہمارے ہاں اللہ کا یہ کرم ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ یعنی وہ لوگ جو حق کی شہادت دیتے ہیں، یا جس کو یہاں پر مقاتلہ علی الحق کہا گیا ہے، جب وہ اس مجادلے پر آ جاتے ہیں تو وہ غالب رہتے ہیں، یہ بیان کیا گیا اس میں۔ یعنی وہ غلبہ کس نوعیت کا ہوتا ہے؟ وہ غلبہ اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ استدلال میں ان کی برتری ہر صاحب عقل پر واضح ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا، یہ دیکھ لیجیے آپ پوری مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھیں گے کہ ایسے لوگ جب بھی کبھی بات کرتے ہیں تو ان کے مقابلے میں جم غفیر ہوگا، ان کے مقابلے میں روایتی علم ہوگا، ان کے مقابلے میں معلوم نہیں کیا کیا چیزیں ہوں گی، لیکن ان کی بات آہستہ آہستہ لوگوں سے منوانا شروع کر دیتی ہے کہ یہ کھڑے حق پر ہے، ان کی رائے میں غلطی ہو سکتی ہے، یہ کسی چیز کی تعبیر میں غلطی کر سکتے ہیں، لیکن یہ جس جگہ سے بات کر رہے ہیں وہ جگہ ضلالت اور گمراہی کی جگہ نہیں ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ ایک بڑی مشہور روایت ہے، کہا جاتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ فاذا رأیتم اختلافا
فعلیکم بالسواد الاعظم، ارشاد فرمایا میری امت کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی، پس جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو سواد اعظم کو پکڑ لو، یعنی ان کی اتباع کرو۔ اس روایت کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ یہ ایک ضعیف روایت ہے، اور جو حکم اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اسناد فیہ متہم بالوضع، یعنی اس کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں اس کی سند میں، اس کو نیریٹ کرنے والی کی جو چین ہے، جن کے بارے میں یہ اتفاق ہے محدثین کا کہ یہ روایت انہوں نے خود گڑھی ہے اور آگے بیان کر دی ہے۔ تو اس روایت سے تو ہم سب اگرچہ استدلال نہیں کیا سکتا، لیکن اسی مضمون سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے جس میں اجماع کے اسی ثبوت کی بات کی جاتی ہے، اور روایت کیا میں پڑھ دیتا ہوں، ان اللہ لا یجمع امتی او قال امت محمد علی الضلالہ وید اللہ علی الجماع ومن شذ شذ الی النار۔ ارشاد فرمایا اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر متفق نہیں کرے گا، اور اللہ کا ہاتھ جماعت المسلمین پر ہے، جو الگ رستہ اختیار کرے گا جہنم کی طرف جائے گا۔ اس روایت کے بھی بعض حصوں کے بارے میں محدثین کا اتفاق ہے کہ وہ ثابت نہیں ہوتی، لیکن جو حصہ صحیح روایات میں بھی مروی ہے اور الگ سے بھی آتا ہے وہ یہ ہے کہ لا یجمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی بھی ضلالت پر جمع نہیں ہوگی۔ اسی حصے کو صاحب اگر ہم مان لیں جو صحیح روایات میں الگ سے بھی آئے، باقی روایتیں سند کی بنیاد پہ ختم ہو جاتی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں یہ روایت بھی تو علماء کا مقدمہ ثابت کر رہی ہے نا کہ جب جمع غفیر ایک چیز پر جمع ہو جائے تو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ ضلالت نہیں ہو سکتی، ان کی رائے غلط نہیں ہو سکتی۔ اس میں وہی بات فرمائی گئی ہے جو اس سے پہلے ہم ایک روایت میں دیکھ چکے ہیں۔ وہ بات اس روایت میں مثبت اسلوب میں آئی ہے، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ میری امت میں ایک طائفہ ہمیشہ ایسا رہے گا جو حق پر قائم ہوگا اور وہ حق کے لیے برسر پیکار ہوگا۔ اسی بات کو الٹ کر جب آپ منفی اسلوب میں بیان کریں گے تو یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ میری امت میں جب ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہیں گے جو حق پر ہوں گے، حق کی بات کریں گے، حق کے لیے برسر پیکار رہیں گے، تو لازمی نتیجے کے طور پر یہ امت کبھی کسی گمراہی پر جمع نہیں ہو۔ اچھا، میں نے وہاں پر یہ بتایا تھا کہ حق سے کیا مراد ہے۔ حق سے یہ مراد نہیں ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، ان سے کسی خطا کا صدور نہیں ہوگا۔ یہ ایک مجموعی تبصرہ ہے کہ وہ ایمان کے معاملے میں، اللہ کے ساتھ تعلق کے معاملے میں، دین کے ماخذ سے استفادے کے معاملے میں صحیح جگہ پر کھڑے ہوں گے، جیسے کہ ہم اپنے تمام ائمہ کے بارے میں یا اس امت کے جلیل القدر علماء کے بارے میں یہی رائے رکھتے ہیں۔ اس کے ہرگز یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کریں گے، ان کے اجتہاد میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، ان کے فہم میں کوئی غلطی نہیں ہوگی، ان کی تفہیم و تبیین میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ غلطی اور خطا اور چیز ہے، اور حق پر ہونا ایک بالکل اور چیز ہے۔ ٹھیک، اسی طرح یہاں لفظ ضلالت استعمال کیا گیا ہے۔ ضلالت یعنی گمراہی، میں پہلے بھی عرض کر چکا اور پھر اس کو دہرا دیتا ہوں کہ ہماری اس امت کے پاس قرآن مجید بالکل محفوظ صورت میں موجود ہے، وہ اپنی اصل زبان میں ہے، اس سے جب چاہے کوئی شخص استفادہ کر کے کسی غلطی پر لوگوں کو متنبع کر سکتا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی اسی طریقے سے جاری ہو گئی ہے، اور مسلمان نسل بعد نسل اس پر عمل پیرا ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں یا ضروریات دین ہیں وہ اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دی گئی ہیں، وہ بھی اسی طریقے سے نسل بعد نسل لوگوں کو منتقل ہو رہی ہیں، ان کے بارے میں بھی کسی ابہام یا کسی بحث کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے، یہی ہونا چاہیے، اسی کو سامنے رکھ کر رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی فرمائی ہے۔ اس سے وہ مطلب کیسے نکل آیا کہ جب لوگ جمع ہوں گے، کسی چیز پر غور کریں گے، کسی آیت کو سمجھنا چاہیں گے، کسی روایت کو سمجھنا چاہیں گے تو ان سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ نہیں، وہ کوئی ایسی رائے اختیار نہیں کر سکتے جو سراسر گمراہی ہو، جس میں دین کے مبادی کو چھوڑ دیا گیا ہو، جس میں دین میں جو چیزیں ضروریات کے درجے کی ہیں ان کا انکار کر دیا جائے، یا اللہ کی کتاب قرآن مجید جن حقائق کو بیان کرتی ہے اس سے کوئی مختلف بات دین بنا کے پیش کر دی جائے، کسی بدعت پر اتفاق رائے ہو جائے، کسی شرک پر اتفاق رائے ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اس کا صحیح مفہوم ہے، یعنی وہی بات جو اس سے پہلے ایک اسلوب میں بیان ہوئی، اسی کو بعض روایتوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اگر ان کی نسبت صحیح ہے تو آپ نے ایک دوسرے اسلوب میں یعنی منفی اسلوب میں بھی بیان کر دیا ہے۔ اس بات اور نفی کے دو اسالیب میں ایک ہی مدعا ہے جسے آپ نے واضح فرمایا ہے۔ میں نے جب اس موضوع پر اجماع کے زیر عنوان وہ مضمون لکھا ہے جو میری کتاب مقامات میں ہے، اور جس کا ایک حصہ میں اس سے پہلے پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس میں اس روایت پر بھی گفتگو کی ہے۔ اچھا، اس لیے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی روایت قابل اعتنا ہو سکتی ہے تو یہی ہو سکتی ہے، اور بالعموم استدلال بھی اسی سے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ حصہ بھی رکھ دیتا ہوں۔ ٹھیک، یہ میری کتاب مقامات ہے، اس میں صفحہ 172 پر میں نے لکھا ہے، یہی معاملہ حدیث کا ہے، یعنی جو اس سے پہلے قرآن کی آیت کا ہے یہی معاملہ حدیث کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ،
اللہ میری امت کو کسی گمراہی پر جمع نہ کرے گا۔ یہ اگرچہ ایک کمزور روایت ہے، یعنی روایت کے لحاظ سے یہ اس درجے کی روایت نہیں ہے جس کو مثال کے طور پر امام مالک قبول کر لیں یا بخاری و مسلم قبول کر لیں۔ یہ اگرچہ ایک کمزور روایت ہے اور اسی بنا پر حدیث کی امہات کتب یعنی بخاری، مسلم اور موطا میں سے کسی میں بھی جگہ نہیں پا سکی، تاہم مان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فی الواقع اپنی امت کو یہ بشارت دی ہے، لیکن اس کے معنی کیا یہ ہے کہ ان سے کوئی خطا بھی نہیں ہو سکتی، یعنی کوئی غلطی بھی نہیں ہو سکتی؟ حقیقت یہ ہے کہ خطا اور ضلالت یعنی گمراہی، حقیقت یہ ہے کہ خطا اور ضلالت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اور حدیث میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس کا تعلق ضلالت سے ہے، خطا سے نہیں ہے۔ پوری امت کسی ضلالت پر جمع ہو جائے یہ ناممکن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں ہدایت و ضلالت کا فرق اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیا گیا ہے، یعنی ثواب و ناثواب کا فرق نہیں، صحیح اور غلط کا فرق نہیں، ہدایت و ضلالت کا فرق، ہدایت اور گمراہی کا فرق اتمام حجت کے درجے میں واضح کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا عقلاً محال ہے کہ امت کے تمام علماء، مجتہدین اور ارباب حل و عقد کسی شرک کو شرک سمجھتے ہوئے اس پر جمع ہو جائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت کا انکار کر دیں، یا آخرت پہ جواب دہی کے منکر ہو جائیں، یا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور قربانی جیسے احکام سے انحراف اختیار کر لیں۔ اس طرح کی چیزیں اب امت کے لیے من جملہ بدیہیات ہیں، یعنی یہ ایسی واضح ہو چکی ہیں کہ ان کے بارے میں کسی نظری بحث کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزیں اب امت کے لیے من جملہ بدیہیات ہیں، ان سے انحراف پر اجماع نہیں ہو سکتا۔ اس کے برخلاف جو چیزیں محل تدبر یا محل اجتہاد ہیں، یعنی قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں جن پر تدبر کی ضرورت ہوتی ہے، بہت سے احکام ہیں فروع پر ان کے اطلاق کے لیے اجتہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس کے برخلاف جو چیزیں محل تدبر یا محل اجتہاد ہیں ان کے سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور امت کے سب لوگ اس غلطی پر جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی غلطی بھی ہو سکتی ہے اور سب سے غلطی ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص سے، دو سے، چار سے، کسی بڑی شخصیت سے غلطی ہو اور باقی لوگ اس پر متنبع نہ ہو سکیں، اس کے اعتماد پر وہ بات مان لی جائے، نقل ہوتی رہے، اور امت کے سب لوگ اس غلطی پر جمع بھی ہو سکتے ہیں۔ عقل و نقل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر اسے ممتنع قرار دیا جا سکے، یعنی نہ عقل اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے کہ لوگوں سے غلطی کرنے کی صلاحیت سلب ہو گئی، اور نہ نقل میں کوئی ایسی چیز ہے۔ نقل کی چیزیں یہی ہیں، قرآن کی آیات اور یہ روایات۔ عقل و نقل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنا پر اسے ممتنع قرار دیا جا سکے۔ چنانچہ حدیث کی نسبت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بھی ہے تو اس کے الفاظ سے واضح ہے کہ آپ کی یہ بشارت ضلالت پر اجماع سے متعلق ہے، یعنی گمراہی پر اجماع سے متعلق ہے، اور ضلالت کے بارے میں یعنی گمراہی کے بارے میں یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ مسلمان اس پر کبھی جمع نہیں ہوں گے۔ فکر و اجتہاد اور فہم و تدبر کی کسی غلطی پر اجماع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بیان بھی ہے اور یہ واقعہ بھی ہے۔ چنانچہ پچھلے 1500 سال کی پوری تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ ضلالت پر کبھی اجماع نہیں ہو سکا۔ بہت بڑے پیمانے پر بھی اگر کوئی ضلالت پھیل گئی ہے، لوگوں نے کسی بدعت کو بالعموم قبول کر لیا ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی عنایت سے 2، 4، 10، 20 لوگ ہر دور میں ایسے ہوتے ہیں جو اس پر شدید تنقید کر کے اس کی غلطی واضح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن خطا، غلطی، اجتہاد میں کوئی ناصواب چیز اختیار کر لی گئی، یہ روزانہ ہوتا ہے۔ اس کی دسیوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ یہ سب لوگوں سے ہو جاتا ہے، یہ فردن بھی ہوتا ہے۔ اس کی نفی تو صحابہ کرام سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ ان کی پوری جماعت نے جو اجتہادات کیے ہیں ان میں سے بھی بعض کے بارے میں واضح کیا جا سکتا ہے کہ اس میں غلطی ہوئی۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا ہم سب، اس روایت کا صحیح مفہوم، صحیح مدعا، صحیح محل کیا ہے، اور جو کوئی ارشاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر ارشادات ہیں ان کی روشنی میں یہ روایت بھی وہی بات بیان کر رہی ہے جو اس سے پہلے زیر بحث آئی۔ ایک ہم سب کنکلوڈنگ ریمارک اس روایت کے حوالے سے، قرآن مجید میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم لوگ ان میں سے مت ہو جانا کہ جو لوگ ضالین ہو گئے۔ یہی لفظ ہے جن لوگوں نے ضلالت کو بطور گمراہی کے اپنا لیا، اور پوری کی پوری جماعت ہی اس چکر میں اللہ کی راہ سے بالکل راندہ درگاہ ہو گئی۔ تو جو جماعت مقابل میں موجود ہے اور ہم مسلمان موجود ہیں، ان کا اگر ہم تقابل کر کے دیکھیں تو وہاں پر نظر آتا ہے کہ پوری امت جو ہے وہ دین میں شرک کو لے آئی ہے، نسخ شریعت کو لے آئی ہے، کفارے کو لے آئی ہے۔ اس کے مقابلے میں مسلمان امت میں بھی اختلافات ہیں، یہاں تک کہ ضلالت اور انحراف بھی ہے، لیکن پوری امت اس پر متفق ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں نے آپ سے عرض کیا یہ عقلاً محال ہے، یعنی قرآن جس طرح محفوظ ہے، اس کی زبان جس طرح زندہ ہے،
اس سے مراجعت جس طرح ہر شخص کے لیے ممکن ہے، سنت جس طریقے سے نسل بعد نسل منتقل ہو رہی ہے، جس میں کسی انحراف کے لیے راہ پانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر میں یہ بھی مزید عرض کر دوں کہ جو بنیادی مقدمات ہیں یا مبادی ہیں جن پر دین قائم ہے، وہ سب کے سب بھی بالکل اسی طریقے سے منتقل ہو گئے ہیں، یعنی وہ اس طرح نقل ہوئے ہیں کہ ان کے بارے میں بھی بحث کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اس وجہ سے ہماری امت میں یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا، نہیں ہوگا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی جانب توجہ دلائی ہے، ایک پیشین گوئی فرمائی ہے، مختلف الفاظ میں فرمائی ہے، اور اس سے مدعا یہی ہے کہ مطمئن رہو، میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو کسی ضلالت پر پوری امت کو اس کی اجتماعی حیثیت میں قائم نہیں ہونے دیں گے۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سے جو مطلب نکالا جا رہا ہے وہ نہ ان الفاظ کا مطلب ہے، نہ متکلم کے پیش نظر ہے، یہ اپنا ایک مدعا گویا متکلم کے منہ میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ خطا کے بارے میں یہ بات نہیں کر رہا، بحثیت مجموعی اس امت کا دین کے بارے میں کیا رویہ ہوگا اور دین کے مبادی اور دین کے اصول پر یہ کس طرح قائم رہے گی اس کو بیان کر رہا ہے۔ بالکل واضح ہو گیا، خطا اور ضلالت دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ روایت کے اندر جو چیز زیر بحث ہے اس کا اجماع کی اس بحث سے سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔